अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से, ठीक ठाक, खुशबाश, आबाद होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से अपने उन रिश्तों के साथ जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। दिस मी योर होस्ट नुसरत मुगल, और सुबह सुबह मेरे हाथ में तो ग्रीन टी का कप है, आप लोगों ने देख ही लिया। यकीनन बहुत सारे लोग अभी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे ब्रेकफास्ट की। वो लोग जो थोड़े से नाइट ओवल्स होते हैं, वो थोड़ा जो लेट उठने वाले अर्ली बर्ड्स नहीं होते, वो शायद अभी उठे ही ना हो, और शायद उनकी अम्मा ने जो है वो टीवी की आवाज़, मेरी आवाज़ मतलब बहुत तेज़ कर दी हो कि शायद नुसरत की आवाज़ सुन के हमारे घर के लोग उठ जाएं। तो भाई उठ जाइए, सुबह हो गई है, सुबह का आगाज़ हो गया है। गुड मॉर्निंग विद वीनस में आप लोगों को वेलकम करते हैं। और यकीनन आज की सुबह एक और सुबह अल्लाह पाक ने हमें अता की है। मैं हमेशा आप लोगों से ये बात कहती हूँ जब भी हम लाइव कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं कि जब भी सुबह उठा करें, अल्लाह पाक का बेहद शुक्र अदा किया करें कि एक और सुबह से अल्लाह पाक ने आप लोगों को नवाजा है। आप लोग ने एक और ख़ूबसूरत सी सुबह में आँख खोली है। आप देख सकते हैं इस दुनिया की रंगीनियों को, आप सुन सकते हैं अल्लाह पाक की बनाई हुई तमाम चीज़ों को, तमाम जो नेमतें अल्लाह पाक ने हमें अता की हैं उनको हम अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों से अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा रखा हुआ है। हमेशा अपनी ज़िंदगी में शुक्र अदा किया करें। वो लोग जो इस दुनिया में बसारत से महरूम हैं, वो लोग जो सुन नहीं सकते, वो लोग जो अपनी जिनकी चखने की हिस्स या टेस्ट बर्ड्स ख़राब हो चुके हैं, वो लोग, या फिर वो लोग जो चल नहीं सकते, अपने हाथ से कोई काम नहीं कर सकते, उन सब से हमें अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा रखा हुआ है। हमारे हाथ पाँव सलामत हैं। बस मसला सारा ये है कि हाथ पाँव चलाने की ज़रूरत है। बहुत सारे इख्तलाफात मुआशरे से आप लोगों के भी हो सकते हैं, बहुत सारे इख्तलाफात मुआशरे से मेरे भी हो सकते हैं। हर एक का अपना ओपिनियन है, हर एक की अपनी थिंकिंग है, हर कोई अपने तरीके से सोचता है। मैं भी अपने तरीके से सोचती हूँ। मुझे ना एक चीज़ बड़ी ऑकवर्ड फील होती है, और वो ये ऑकवर्ड फील होती है, हम अक्सर कराची में जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, यहाँ से वहाँ, कभी मार्केट्स, कभी रेस्टोरेंट्स, कभी डिफरेंट जगहों पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जो बेगर्स होते हैं ना, वहाँ पर मुझे जो सबसे मेन और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है वो ये होती है उनको देख के कि एक हट्टा कट्टा माशाल्लाह से आदमी, और वो जो है वो बेगिंग कर रहा होता है। अब मसला सारा ये है कि वो अकेले बैगिंग कर रहा होता है, तो उस पर तो लोग कोई ना कोई पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये कमा क्यों नहीं रहा, इसके पीछे क्या मजबूरियां हैं, क्या चीज़ें हैं, इसको जॉब मिल रही है, नहीं मिल रही है, हर पर्सपेक्टिव से आप सोच सकते हैं। बट थिंग्स गेटिंग वर्स्ट जब आप अपनी घर में मतलब वाइफ के साथ, या अपने कोई छोटा जो है वो बच्चा लेकर आप मतलब मुझे सीरियसली वो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ उस तरीके से कि आप उनको लेकर साथ में जो है वो मांगना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये बहुत बैड है। और आपकी फैमिली जो है या लोगों पे जो है वो आप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा, आप किस तरह से जो है लोगों को अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि खुद तो आप जा रहे हैं लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं, इसके बावजूद कि आप बहुत अच्छे मतलब अच्छे दिखते भी हैं, आप जो है वो चल फिर भी सकते हैं, आप काम भी कर सकते हैं, लेकिन मसला सारा सिर्फ इतना है कि आप कोशिश नहीं करते। अब कोशिश कैसे करनी है? आपने ऐसे करनी है कि आप जाएं कोई किसी जगह किसी फॉर्म में अप्लाई करें। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई बात नहीं है, आप उनको बता दें कि जी मैं अब स्वीपिंग कर सकता हूँ, मैं जो हूँ वो एज स्पॉट बॉय किसी प्रोडक्शन में काम कर सकता हूँ। कोई बुरी बात नहीं है, ये मजदूरी है ना, ये मेहनत है, आप मेहनत करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालेंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि किसी भी प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ या किसी भी चैनल की मैं बात करूँ, तो वहाँ जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट रोल होता है ना, वो आपके स्पॉट बॉयज़ का होता है। ये वो स्पॉट बॉयज़ हैं जो आपके कपड़े प्रेस करके देते हैं, आपको चाय ला कर देते हैं, आपको पानी ला कर देते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ों में जो है वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। एक बात बताइए, आप आर्टिस्ट हैं, आप जाके कहीं बैठ गए हैं, अब जब तक आपके कपड़े प्रेस नहीं होंगे तब तक आप जाहिर सी बात है ऑन स्क्रीन नहीं जा सकते, चाहे आप एक्टिंग कर रहे हो, चाहे आप होस्टिंग कर रहे हो। तो मैं हमेशा जब भी कभी भी कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड लोगों से मिलूं, या हम इस तरह से कहीं चैनल्स पे हों या बात कर रहे हो, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों का जो लोअर स्टाफ है ना, आप लोगों के जो स्पॉट बॉयज़ हैं, आप लोगों के जो किचन बॉयज़ हैं, उनको रिस्पेक्ट किया करें, क्योंकि वो अपने शौक़ से ये काम नहीं कर रहे होते। हर किसी के हर काम के पीछे कोई ना कोई मजबूरी होती है, तो आप उनको कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत किया करें। आई हैव सीन so many artists जो कि स्पॉट बॉयज़ को इस तरह से डील कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं वो उनके कोई गुलाम है, या पता नहीं उन्होंने उनको ख़रीद लिया है। भाई अकड़ और गुरूर आपकी ज़िंदगी में किस बात का अकड़ और गुरूर? ये सब कुछ यहीं रह जाना है,
آپ نے اپنے ساتھ لے کے کیا جانا ہے؟ صرف یہ لے کر جانا ہے کہ آپ نے کس سے کتنی اچھی طرح سے بات کی ہے, آپ کا اخلاق کیسا ہے, آپ کی وجہ سے کسی کا دل تو نہیں دکھا, آپ کی وجہ سے کسی کے آنکھوں میں آنسو تو نہیں آئے, کیونکہ سب سے پہلا سوال جو اللہ پاک آپ سے کرے گا وہ حقوق العباد کا کرے گا. آج کے شو کی میں بات کروں, جو کہ اب ہم کچھ دیر بعد آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے رہیں گے, وہ بہت اسپیشل ہے. اسپیشل اس لیے ہے کہ کل بھی ہم نے کچھ ڈفرینٹ جانرا سے تعلق رکھنے والے لوگ بٹھائے, ہر ایک کا اپنا پرسپیکٹیو, ہر ایک کی اپنی چیزیں ہم نے ڈسکس کی. تو آج بھی ہم ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے تعلق رکھنے والے لوگ, اٹس ناٹ اے پینل ڈسکشن بٹ اٹس این انفارمیٹیو شو جو کہ ہم اب آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے. بہت ساری چیزیں, بہت ساری باتیں, بہت سارے کویشچنز میرے بھی دماغ میں ہوتے ہیں, بہت سارے کویشچنز آپ لوگوں کے دماغ میں بھی ہوتے ہیں. تو جب ہم شو کر رہے ہوتے ہیں, جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا آج ہمارے پاس یہ گیسٹ ہیں, تو ہم پھر اپنا مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ آج یہ سوالات ہوں گے, آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے, آج ہم جو ہے وہ اس طرح سے یہ والی انفارمیشن جو ہے وہ آڈینس تک پہنچائیں گے. اچھا وین اٹ کمس ٹو دی ینگ جنریشن, آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے ان کو کہا جاتا ہے جین زیز, یو نو اٹ ویری ویل. اور یہ جو جین زیز ہیں یہ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ, 5 fingers are not equal, یہ سمجھتے ہیں یہ اس دنیا میں ہم سے زیادہ عقل مند, ہم سے زیادہ پڑھنے لکھنے والی, ہم سے زیادہ چیزوں کو دیکھنے والی جنریشن کوئی نہیں ہے. لیکن در حقیقت میں اس لیے اختلاف میں ہوں کہ جو جین زیز ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت سارے لڑکے لڑکیاں ایسے ہیں جو ادب بھول گئے ہیں. بڑوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے, سینئرز کو رسپیکٹ کیسے پے کی جاتی ہے, یہ وہ بھول گئے ہیں. آج بھی اسٹل ناؤ اگر میں اپنی بذات خود بات کروں, کہ میں اپنی جو ہے وہ بات کروں گی, کسی اور کی بات نہیں کروں گی, میں اپنے کسی بھی سینئر سے ملوں جنہوں نے مجھے ایک ورڈ بھی سکھایا ہو, میں صرف ایک ورڈ کی بات کر رہی ہوں آڈینس, میں یہ بات نہیں کر رہی کہ کسی نے مجھے کچھ بہت پڑھایا ہے, کسی نے مجھے جو ہے وہ اکیڈمکس پڑھائی ہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہی. میں بات کر رہی ہوں ایک سنگل ورڈ کی. میرے ہاتھ میں یہ کپ ہے, میں نے یہ ٹیڑھا پکڑا ہوا ہے, اگر مجھے کسی نے یہ بھی بتایا نا کہ یہ کپ آپ کا جو ہے نا آپ نے ٹیڑھا پکڑا ہوا ہے, بیٹا آپ اس کو اسٹریٹ کر کے پکڑ لیں, وہ بھی میرا استاد ہے, کیونکہ اس نے مجھے کچھ نہ کچھ تو سکھایا ہی نا. تو اب زندگی میں جو ہے وہ استادوں کی قدر, محسنوں کی قدر کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے بغیر ہی آگے بڑھ جائیں گے, تو ایسا نہیں ہے. آج بھی بہت سارے سینئرز ایسے ہیں جن سے میں ملتی ہوں, جب میں بہت شروع میں بہت نئی میں نے فیلڈ جوائن کی تھی تب انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا, تو آج بھی میں ان سے اسی رسپیکٹ سے ملتی ہوں, آج بھی میں ان سے اسی طرح ملتی ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہیں نہ کہیں میرے استاد رہ چکے ہیں. افسوس ہوتا ہے وہاں جہاں آپ نے کسی کو ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا ہو, آپ نے کسی کو تھوڑا سا کسی چیز پہ گائیڈ کیا ہو اور وہ آپ سے ٹینٹرمز دکھائیں, وہ آپ سے ایٹیٹیوڈ دکھائیں. میرے بہت سارے ایسے بچے ہیں, مطلب میں بچے اس لیے بول رہی ہوں کہ اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ بہت ساری فیلڈز میں ریلیٹڈ کرتے ہو, چاہے وہ اکیڈمک ہو, چاہے وہ ہماری میڈیا فیلڈ ہو. میں نے بہت ساری لڑکیاں, بہت سارے لڑکے ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ مرج ہو کر کام کیا ہے, جنہوں نے انڈر نیتھ کام کیا ہے میرے. لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر میں ان سے ملتی ہوں اور وہ بڑا رسپیکٹفلی ملتے ہیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار جو کام میں کر رہی ہوں, جو کام ابھی تک میرے سینئرز کر رہے ہیں, وہ کام جو ہے وہ مجھے بھی کرنا چاہیے, اور آگے ہمارے جو بچے ہیں نا ان کو بھی سکھانا چاہیے. تو یہ رسپیکٹ, یہ ساری چیزیں زندگی میں آپ کے بہت میٹر کرتی ہیں. اگر آپ اپنے سینئرز کی رسپیکٹ نہیں کریں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ سینئرز کی رسپیکٹ کے بغیر ہی ہم زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھ جائیں گے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. میں پہلے بھی آپ لوگوں سے ڈسکس کر چکی ہوں کہ ہماری فیملی میں ابھی تک اسٹل یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ گاڑی میں ٹریول کر رہے ہوں, آپ کے ساتھ آپ کے گھر کا کوئی بڑا بزرگ بیٹھا ہو اور آپ ایون دو ان کی پرمیشن کے بغیر گانے یا ساؤنڈ آن کر لیں. ہمیں پہلے پوچھنا پڑتا ہے, ماموں بھی ساتھ ہوں اگر, یا ہمارا کوئی بھی ریلیٹیو ساتھ ہو جو سینئر ہو, وہ ہمیں ان سے پہلے پوچھنا پڑتا ہے. تو یہ ہمیں تھوڑا بہت جو سکھایا گیا ہے ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں, اور مجھے امید ہے یقیناً کہ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی زندگی میں آج بھی سینئرز کی رسپیکٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہوگی. ایک اور چیز ہے, ایک اور پرسپیکٹیو بھی ہے. وہ پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ہم یہ تو سکھا دیتے ہیں کہ جونیئرز کو سینئرز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, لیکن ہمیں سینئرز کو بھی سکھانا چاہیے کہ آپ کے جو جونیئرز ہیں نا ان کو سپورٹ کریں پلیز. آج کل یہ کسمہ کسی کا بڑا دور چل رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ ہمیں یہ پرابلم دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر کوئی جونیئر ہے, وہ کسی بھی فیلڈ میں اسٹیپ ان کرنا چاہ رہا ہے, وہ کسی بھی فیلڈ میں آگے آنا چاہ رہا ہے, تو ہمارے یہاں پہ ایشو کیا آ جاتا ہے, سینئرز میں نا اپنی ایگو آ جاتی ہے کہ اچھا اب یہ ہماری جگہ لیں گے. دیکھیں جگہ تو کوئی کسی کی نہیں لے سکتا, آج تک کبھی کسی نے کوئی جگہ نہیں لی کسی کی.
میں ہوں, میں آپ لوگوں کے سامنے آ کے جس طرح سے بات کرتی ہوں وہ میرا اپنا سٹائل ہے. بہت سارے اور لوگ ہیں وہ جس طرح سے آ کے بات کریں گے, کوئی آ کے نارملی رینڈملی بھی ملے گا تو اس کا ایک اپنا سٹائل ہے. جگہ کبھی کوئی کسی کی نہیں لے سکتا. یہ صرف ہمارے نا ذہن کی ایک ہمارا خلا ہے ایک جو ہمیں پر کرنا ہے کہ بھائی جو میں ہوں وہ میں ہوں, اور جو میں ہی ہوں وہ میں ہی رہوں گی, میری جگہ کوئی نہیں لے سکتا. تو میں تھوڑا سا بول بول کے تھک بھی گئی ہوں, میں سوچوں کہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں. نہیں, ایسا نہیں ہے بالکل. میں بس آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہ رہی ہوں, یہ تھوڑا سا ٹائم جو ہمارے پاس ہوتا ہے میرے اور آپ کی باتوں کا, کیونکہ اس کے بعد تو ہمارے گیسٹ ہمیں جوائن کر لیتے ہیں, تو بس میں آپ لوگوں کو یہی میسج دینا چاہتی ہوں اور میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آلویز رسپیکٹ یور سینئرز اینڈ آلویز سپورٹ یور جونیئرز. شو آج کا بہت مزیدار ہونے والا ہے. کچھ ڈیجیٹل میڈیا کی بات کریں گے, کچھ بات کریں گے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کہ کس طرح سے آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے اپنی زندگی کو اور آسان بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے, ہم نے کل بھی بات کی تھی ریلیشن شپس کی کہ کس طرح سے ہمارے ریلیشن شپس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے, ہم ایک دوسرے کا ٹرسٹ لیول کس طرح سے برقرار رکھ سکتے ہیں, کیا میجر گولز رسک ہیں جو کہ ریلیشن شپس میں ہمیں فیس کرنے کو ملتے ہیں, اور اسی پہ ہم بہت ساری اور باتیں بھی کرنے والے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا ذہن کی بات کریں گے, تھنکنگ کی بات کریں گے. دیر آر سو مینی کویشچنس جو کہ میرے مائنڈ میں بھی چل رہے ہیں, اور یقیناً جب میں بریک کے بعد آپ لوگوں کے سامنے واپس آؤں گی اپنے مہمانوں کے ساتھ تو آپ کے دماغ میں بھی وہ کویشچنس چلنا شروع ہو جائیں گے, اور وہ کویشچنس ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنے مہمانوں سے پوچھنے بھی ہیں اور ان سے بات بھی کرنی ہے. یو نو دیٹ کہ ہم کسی بھی طرح سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارا پروگرام جائے وہ بہت لائٹر نوٹ پہ جائے, آپ لوگ انجوائے بھی کریں پروگرام کو, آپ لوگوں کو انفارمیشنز بھی ملیں, آپ لوگ جو ہے وہ دیکھیں کہ ہاں ہم نے 2 گھنٹے کا شو دیکھا ہے تو اس سے ہمیں کوئی نہ کوئی انفارمیشن ملی ہے, ہمارے لیے فائدہ ہوا ہے. یقین جانیے اس شو میں اگر بیٹھ کے ہم کوئی 10,000 باتیں کرتے ہیں تو ان 10,000 باتوں میں سے اگر 500-100 باتیں بھی آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں شامل کر لی تو یہ ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے, بالکل فلفل ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایک شو پریزنٹ کیا, ہم نے گیسٹ جو بھی تھے ان سے آپ کی بات چیت کروائی. تو چلیے جب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے اپنے پیارے خوبصورت سے مہمانوں کے ساتھ گڈ مارننگ ود وینس کو اور آگے بڑھائیں گے, کہیں مت جائے گا. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں جی گڈ مارننگ ود وینس میں. اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو بریک پہ جانے سے پہلے بتایا تھا کہ جب بریک کے بعد ہم آپ کو جوائن کریں گے تو ہمارے پاس ہوں گے ہمارے مہمان. اچھا, یو آل نو می ویری ویل, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس ایک کورم آتا ہے گیسٹ کا تو میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ جی کہ جو لیڈیز ہوں گی نا میں ان کا انٹروڈکشن پہلے کرواؤں گی کہ لیڈیز آلویز کم فرسٹ. اب آج کا مسئلہ یہ کہ آج ماشاءاللہ ہمارے پاس خواتین ہیں, لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں, مطلب پیاری پیاری اسکرین آپ کو نظر آنے والی ہے. تو آج ہم ایسا کرتے ہیں, لیفٹ رائٹ اس کو چھوڑتے ہیں, ذرا بات کر لیتے ہیں انٹروڈکشن کی بات اگر کی جائے تو آن مائی لیفٹ ہینڈ سائڈ جو پرسنالٹی موجود ہے, میں نے ان سے سب سے پہلے سوال یہ کیا کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی ہمیں پہلی بار ملتا ہے تو نہ صرف ہم آپ لوگوں کے لیے ان کو اسکرینس پہ لے کے آتے ہیں کہ تاکہ آپ لوگوں کے کچھ کویشچنز جو ہیں ان کو ہم ریز کر سکیں, آپ لوگوں کی وائسز ریز کر سکیں, بلکہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے خود کے بھی جو ہے نا وہ کویشچنز ہوں. میرے اپنی زندگی سے ریلیٹڈ بھی کچھ کویشچنز ہوں گے یقیناً ان سے, تو بس یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج شو کا حصہ بنائیں گے. ہمارے ساتھ آن مائی لیفٹ ہینڈ سائڈ موجود ہے ایک ہپنو تھراپسٹ. اچھا, ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہپنو تھراپسٹ کون ہوتے ہیں, کون لوگ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو بھی شاید یہ ٹرم ہی کلیئر نہ ہو,
لیکن یہ ہم انہی سے خود ہی پوچھیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ریلیشن شپ کوچ بھی ہیں شفق ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم شفق. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن جی شو. تھینک یو فار کمنگ. آپ آئیں اور یقیناً ابھی جب آپ سے باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے تو یہ سارے سوالات اور بہت کچھ میرے پینڈورا باکس میں ہے جو میں نے آپ سے پوچھنا ہے. اچھا جی, شفق تو ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ آن مائی رائٹ ہینڈ سائڈ اب میرے پاس ایک ایسی پرسنالٹیز, بلکہ دو ایسی پرسنالٹیز موجود ہیں. میں نے آپ لوگوں کو کہا نا کہ بہت سارے لوگ, بہت سارے ینگ جنریشن جو آج کل کام کر رہی ہے وہ شاید ابھی پرانے لوگوں کو وہ چیز صحیح سے پتہ نہیں ہے جو کہ یہ لوگ لانچ کر دیتے ہیں مارکیٹ میں, یا یہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ جی یہ بھی ٹیکنالوجی ہے, یہ بھی سافٹ ویئر ہے, آپ اس طرح سے بھی کام کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آج کل بہت جو ہے وہ ایک سر اٹھایا ہوا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کچھ لوگوں کو بہت مشکل لگتی ہے, کچھ لوگوں کے لیے تو بایاں ہاتھ کا کھیل بھی نہیں ہے, اور جن لوگوں کے لیے بایاں ہاتھ کا کھیل نہیں ہے یہ ان میں سے ایک ہے. ڈیجیٹل مارکیٹر بھی ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کرتی ہیں, اور ساتھ ساتھ ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے جڑنے کے ساتھ ساتھ یوتھ امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب یوتھ کے لیے کام کر رہی ہو تو پھر تو وہ چلنا ہی ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے رابعہ قریشی. السلام علیکم رابعہ. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو. گڈ مارننگ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. رابعہ سے بھی باتیں ہوں گی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے. اسی کے ساتھ ساتھ بھائی آج کل میں اگر اپنی بات کروں تو لوگوں سے سننے میں آتا ہے, جب میں ایک فرم میں کام کرتی تھی تو وہاں پہ ہم نے ایک بڑی اپنی ایک کورم بنایا ہوا تھا جس میں گرافک ڈیزائنرز تھے, جس میں جو ہے وہ ویڈیو ایڈیٹرز تھے, اور اس میں جو ہے وہ 3D اینیمیٹرز تھے. تو وہ ہم سب لائیو دیکھ چکے ہیں چیزیں کہ یہ جو آپ لوگ اسکرینس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایڈیٹنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈیزائننگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کون سے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, کس طرح سے ان پہ محنت ہوتی ہے. لڑکے لڑکیاں ہمارے دن رات کام کر رہے ہوتے تھے, وہاں پہ ڈیزائننگ کر رہے ہوتے تھے, ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے تھے, ساتھ ہی ساتھ انیمیشنز کر رہے ہوتے تھے. بٹ آج کل لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ضرورت نہیں ہے ان تمام چیزوں کی کیونکہ ہمارے پاس چیٹ GPT ہے, ہم AI سے بنوا لیتے ہیں. لیکن وہ ایک مشہور زمانہ محاورہ ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل کی تو ضرورت پڑتی ہے نا. تو یہ عقل ہے جو کہ یہ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں, ایک بہترین گرافک ڈیزائنر, اور آج ان سے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. وہ بھی ایز یوتھ اپنی سروسز جو ہے وہ آپ تمام لوگوں تک پرووائڈ کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے مہک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. مہک, یہ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں, لوگ ایسا کہتے ہیں نا, تو اس پہ بھی ہم ضرور آپ سے بھی بات کریں گے. شفق باتوں کا آغاز آپ سے کرتے ہیں, ذرا انٹروڈکشن تو ہو گیا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ریلیشن شپ کوچ اور ہپنو تھراپسٹ بیسکلی کام کیا کرتے ہیں, ان سے ہم کیا مدد لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. سو میں اس میں آپ کو بالکل آپ کی آڈینس کو آسان زبان میں جو ہے وہ سمجھانا چاہوں گی کہ ریلیشن شپ کوچ بیسکلی اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کہ ہم کپل کوچنگ کر رہے ہیں, صرف میاں بیوی کی کر رہے ہیں. اٹس اباؤٹ پیرنٹس اینڈ ٹین ایجرز ایز ویل, بیکاز سب سے زیادہ کانفلکٹ کا شکار جو ہوتے ہیں ماں باپ اور جو نوجوان بچے جو ہوتے ہیں وہ اس ایج میں آ کے ہوتے ہیں. اور ریلیشن شپ کوچنگ کی جاتی ہے پیرنٹس اور سبلنگس کے بیچ میں, پیرنٹس اور چائلڈ کے بیچ میں, سبلنگس کے بیچ میں, آپس میں میاں بیوی کے بیچ میں, یہ ان سب کی کوچنگ کی جاتی ہے. یہ صرف محدود نہیں ہے صرف ایک کپل کے بیچ میں. یہ ہمیں کب ضرورت پڑتی ہے جب ان کے درمیان کانفلکٹس آنا شروع ہوتے ہیں, ان کی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے, ایموشنل ڈس ریگولیشن کی جاتی ہے, ان میں پیدا ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمیں ان کو ضرور, اور اس سے ان کے گھر کا ماحول, ان کی تعلیم, ان کے ہر چیز, زندگی کا ہر پیٹرن, ان کے ریلیشن شپ, ان کا اپنے آپ کے ساتھ, سب موسٹ امپورٹنٹلی جو سب سے زیادہ ڈیمیجنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اپنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ خراب ہو جاتا ہے. اور کیونکہ اب ہم جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں ہیں تو ماں باپ بھی اپنے فونز اور ان سب چیزوں میں انوالو ہیں, اور سیم ٹائم بچے بھی انوالو ہیں. یہ لوگ سب ایک چھت کے نیچے ضرور رہ رہے ہیں لیکن وہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری ڈسٹربنس آتی ہے. اور یہاں پہ رول آتا ہے ریلیشن شپ کوچ کا اور ہپنو تھراپسٹ کا. ریلیشن شپ کوچنگ اس کی جو اپروچ ہے وہ فارورڈ کی طرف ہے کہ لائک ویئر یو آر, from where you are to where you want to be. Like I will take my client to where he or she is to where she want to be. That's yeah good. So the hypnotherapist on my hypnotherapist والی سائڈ جو ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں آپ کے انکانشیس مائنڈ کو, آپ کے سب کانشیس مائنڈ جو ہے ہم اس کو ہیل کرتے ہیں. بیکاز ریسرچ شوز دیٹ کہ 95% آف آر مائنڈ از سب کانشیس. لائک آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ کبھی کوئی ایسی چیز ہم پہ گرنے لگتی ہے, آٹومیٹک ہمارا ہاتھ آگے آ جاتا ہے, رائٹ. اٹس ناٹ دیٹ وی آر ڈوئنگ اٹ انٹینشنلی, دیٹس آر سب کانشیس مائنڈ دیٹ از پروٹیکٹنگ اس. اور جب ہماری زندگی میں پرابلم آنا شروع ہوتی ہیں دیٹ کلیئرلی شوز کہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ سے ڈسکنیکٹ ہے.
right? exactly. So we just align both of them. I hope I'm clear on that. या यू आर. और Thank you ये so मुझे much. भी बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो रही हैं. मैं हमेशा ये कहती हूँ सीखने की कोई उम्र नहीं होती. आप कभी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो आपको गेन करनी चाहिए, और ये वो सारी बातें हैं जो यकीनन आप लोगों के लिए भी बहुत पॉजिटिव, बहुत खुशाइन जो है वो साबित होने वाली है. अच्छा शफक, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि जब रिलेशनशिप की एक टर्म एक आता है हमारे सामने तो हमेशा हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रिलेशनशिप तो बस हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है उसी की बात हो रही होती है. लेकिन ये वाला तो जो रिलेशनशिप आपने मतलब बताया जिस तरीके से कि ये वाकई बिल्कुल सही बात है कि एक छत के नीचे रहते हुए माँ को नहीं पता कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे को नहीं पता कि अब्बा क्या कर रहे हैं, मतलब आपस में वो लोग बिल्कुल कनेक्ट नहीं है. अब और कोई तरीका है इनको कनेक्ट करने का, मतलब किस तरह से हम थोड़ा एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचा सकते हैं लोगों तक? बिल्कुल, इसमें मेरा मैसेज ये होगा कि लाइक आप बच्चों पे जाने से पहले सबसे पहले मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगी कि मैं बहुत फोकस करती हूँ प्री मैरिटल कोचिंग पे कि यू आर स्पेंडिंग $100s ऑन योर डॉटर्स वेडिंग बट यू आर नॉट स्पेंडिंग ऑन हर मेंटल हेल्थ. That's the point. एक बच्चा जो कि 9-10 साल में प्यूबर्टी में आता है, उसके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, देन वो मूव फॉरवर्ड करता है टुवर्ड्स टीन एज. वहाँ पे उसको पेयर प्रेशर होता है, वहाँ पे उसको लाइक उसके अंदर डिफरेंट इमोशंस जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं. उस वक्त में उस बच्चे को हमारी सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है. और उस वक्त में जब माँ बाप खुद इतने डिसरेगुलेटेड होते हैं, वो उनकी पेरेंटिंग ही ठीक से इमोशनल रेगुलेशन नहीं कर पा रहे होते, तो हाउ दे आर गोइंग टू बिकम अ पेरेंट्स इन फ्यूचर, यू अंडरस्टैंड. और एक बच्ची जो कि इस सारी लाइक पेरेंट्स के 1000 प्रॉब्लम होते हैं, उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, उनके इमोशनल स्ट्रगल्स, फिर हमारी फैमिलीज के जो इश्यूज होते हैं, उसके बाद वो जब एक शादीशुदा ज़िंदगी में बग़ैर कोचिंग करवाए और बग़ैर अपने कोई सेशंस लिए जब जाती है, तो वो आप ये इमेजिन करें वो अपने सर पे एक बैग लेके जा रही है. And what is inside the bag? All the trauma, all the fears, all the guilt, all the betrayal and the hurt. उसके फ्रेंड्स ने कभी कुछ कहा होगा, उसकी ज़िंदगी में कोई ब्रेकअप आया होगा, उसके पेरेंट्स की शायद कोई डिवोर्स या लड़ाई या डेथ कुछ भी हुआ होगा, तो वो एक बैगेज कैरी करके आगे जा रही है. कैन यू इमेजिन दैट कि वो आगे ज़िंदगी जो है बहुत पुरसुकून और पीस वाली गुजार सकेगी? बिल्कुल नो. एट सेम टाइम जो लड़का जिसकी शादी की जा रही है उसके साथ भी ऐसा ही है. वो भी ये सारी चीज़ें, उसकी जॉब के इश्यूज, उसकी स्टडीज़ के इश्यूज में भी उसको वो घर का सोल अर्नर हो सकता है. वो सारे जब एक कैरी कर रहे हैं एक साथ, कैन यू इमेजिन हाउ फसी इट इज़? सो यहाँ पे प्री मैरिटल कोचिंग के लिए जब आप अप्रोच करते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली क्लियर माइंड के साथ वो अपनी एक अच्छे गोल के साथ एक क्लियर माइंड सेट के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं, राइट. और जब एक अच्छे माँ बाप होंगे, ऑब्वियसली उनकी औलाद जो है वो रेगुलेटेड होगी. डेफिनेटली. और यहाँ पर ना एक और चीज़ भी मैं क्लियर करूँ कि जिस तरह से शफक ने बताया, तो ये कोचिंग बहुत ज़रूरी है. इस पे कहीं भी अगर हम जाके जैसे लेट सपोज किसी लड़की की शादी हो रही हो और हम उसे ये एडवाइस करें कि आप जो है वो किस कोच के पास जाएं और ये प्री मैरिटल कोचिंग जो है वो लें, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स बुरा मान जाते हैं कि जी हमारा भी तो एक्सपीरियंस है, हमने अपनी बेटी को सब बताया है. तो अब वही बात है शफक वाली कि जो आपने बताया है वो बताने में, वो तो आपने सारा कुछ उसको डराया है कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. आपने उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिया. एग्जैक्टली शफक ऐसा ही है. बिल्कुल ऐसा ही है. वो फियर में आपकी जो बात मानी जा रही होती है वो आउट ऑफ फियर मानी जा रही होती है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट मानी जा रही होती है. ऐसा ही है. द गर्ल इज कंफ्यूज, लिटरली आप उसको एक कंफ्यूज मेंटेलिटी के साथ, फुल ऑफ ट्रॉमास एंड फुल ऑफ फियर्स एंड मे बी शी इज हैविंग सम फोबियाज, उसके साथ आप उसको आगे पास ऑन कर रहे हैं. हाउ कैन यू इमेजिन कि वो शी इज गोइंग टू गिव बर्थ टू एन अमेजिंग चाइल्ड जो कि इमोशनली रेगुलेटेड हो, एंड समहाउ यही लाइन जो है वो चलती रहती है. अगर हम प्री मैरिटल कोचिंग कर लें तो हमें यहाँ तक शायद ना जाना पड़े. ओके, आपने नहीं की, दैट्स फाइन, लेकिन यू कैन ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ नो मैटर वेयर यू आर स्टैंडिंग. कि आप जिंदगी में किसी भी मरहले किसी भी एज पे हैं, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम देयर. एग्जैक्टली, बिल्कुल कर सकते हैं. जिंदगी ख़त्म नहीं होती है. और आप लोगों को अगर लगता है कि कुछ भी, कोई ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग किसी भी डाउनफॉल से जो है वो परेशान हो जाए और बोलें कि जी अब तो हमारी ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते. ये पॉजिटिव सुबह सुबह जब हम आपके सामने बातें कर रहे होते हैं, ये हमारे लिए भी पॉजिटिविटी होती है कि हमें भी बहुत सारी मोटिवेशन मिल रही होती है. राबिया, आपकी तरफ ज़रा बढ़ते हैं. डिजिटल मार्केटिंग की मैंने आपसे भी बात की, और डिजिटल मार्केटिंग वैसे भी हम लोग सब देख ही रहे होते हैं कि आजकल तो बहुत ज़्यादा जोर है. डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली ज़रा इसको डिफाइन करें कि डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या क्या है.
سر ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کافی طریقوں سے ہوتی ہے اور الگ الگ پلیٹفارم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن پلیٹفارم پہ جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ڈفرینس ہے. سوشل میڈیا تو ہر کوئی یوز کر رہا ہوتا ہے, لیکن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا تھوڑا سا جو ہے رولس بھی الگ ہیں اور کہ اس کی ورکنگ بھی الگ ہے. ڈفرینٹ طریقے سے اس کے پلیٹفارمس ہیں اور ارننگ کرنے کے بھی الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ مطلب کتنی حد تک اس کو پروف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے کہ لائک میں انسٹاگرام کی بات کرتی ہوں. انسٹاگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا کافی حد تک جو ہے آج کل اپروومنٹ نظر آ رہی ہوتی ہے ایڈس کے ذریعے, بوسٹنگ کے ذریعے. اور کوئی بھی اگر پوسٹ وغیرہ آپ لگا رہے ہوتے ہیں اس کا ڈیش بورڈ بڑھ جاتا ہے. پروفیشنل لیول پہ آپ لوگ اس کو لے کے چلے جاتے ہیں. تو اس کے بھی کافی طریقے ہوتے ہیں کہ آپ کس حد تک مارکیٹنگ کر رہے ہیں. لیکن آپ کے پاس رسپانس کس طرح کا آتا ہے؟ رسپانس اس طرح کا آتا ہے کہ اگر ہم نارملی مارکیٹنگ کرتے ہیں تو نارملی مارکیٹنگ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا رسپانس اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا برانڈ اس طرح کا ہے, آپ کے ہائی پروفائل لیول اس طرح کی ہے کہ آپ واقعی میں کوئی اگر بوسٹنگ کر رہے ہیں یا کوئی ایڈ وغیرہ لگا رہے ہیں, کیمپین چلا رہے ہیں فار ایگزامپل, تو اس طرح کا آپ کام کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو پروڈکٹ یا کوئی برانڈ ہے تو اس کو اس حد تک آپ آگے پروموٹ کر رہے ہیں کہ انسٹاگرام آپ کو سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے. پلیٹ فارم ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ اپنی ورکنگ نظر نہیں کراؤ گے, مطلب دکھاؤ گے نہیں, تو وہ پلیٹ فارم آپ کو نہیں سمجھ پاتا. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم ابھی جو نارملی چیٹ جی پی ٹی سے ہم اگر نارملی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری زبان سمجھ رہا ہوتا ہے. تو سیم یہی پرابلم ہوتی ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم کو سمجھ نہیں پاتے. انسٹاگرام کی بات کریں یا فیس بک کی بات کریں یا یوٹیوب کی بات کریں, اچھا سب کے الگورتھم ڈفرینٹ ہیں, سب کے الگورتھم ڈفرینٹ ہیں اور سب کی جو ورکنگ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اسی طرح سے بس جو ہے نا مارکیٹنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے, بس کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے. یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو جو بھی پلیٹ فارم پہ آپ اپلوڈنگ کر رہے ہیں, اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بوسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے برانڈ یا پروڈکٹ کو, اس پہ آپ کو پہلے اس پلیٹ فارم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کہ اگر آپ اچھا بہت سارے لوگوں نے فیس بک, انسٹا, میٹا سے کنیکٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سیم ٹائم پہ پوسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, کہ ٹائمنگس کا بھی رول ہے. بالکل ٹائمنگس کا رول ہے. اب دیکھیں آپ, میں بات کرتی ہوں ریشو کی. اب جیسے فیس بک کا ریشو الگ ہوتا ہے اور انسٹاگرام کا ریشو الگ ہوتا ہے. جو چیز میں فیس بک پہ لگا رہی ہوتی ہوں وہ کٹ کر انسٹاگرام پہ آٹومیٹکلی کنیکٹ تو ہے, لیکن وہ لگ کچھ اور رہتا ہے. اب جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے اسکوائر ٹائپ میں پوسٹ لگائی ہے, ٹھیک ہے, 10x10 کا آپ نے سائز لگایا, وہی 10x10 کا سائز آپ کو انسٹاگرام پہ نہیں ملے گا. اس کے یا تو اوپر سے لوگو کٹ رہے ہوتے ہیں یا پھر نیچے کی کوئی لائن. رابعہ ضرور کنٹینیو کریں گے, بہت ویلڈ بات ہے اور میں نے بھی پوچھنی ہے بات رابعہ سے. بریک پہ چلتے, واپس آئیں گے, آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر, ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک. ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں گڈ مارننگ ود وینس میں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم رابعہ سے بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم نے اگر فیس بک اور انسٹاگرام کو کنیکٹ کیا ہوا ہو اور وہ ہم میٹا کے تھرو پوسٹ کر رہے ہو تو کس طرح سے ہمارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. لیکن اس وقت ایک معاملہ اور بہت اچھا ہوا ہے کہ ایک اور خوبصورت پیاری سی گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے گڈ مارننگ ود وینس کے سیٹ پہ, اور ان کا انتظار بھی کر رہے تھے ہم کہ وہ کب آئیں گی, تو انہوں نے کہا بس میں آ گئی, راستے میں آپ نے بلایا میں آ گئی ہوں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ویری سویٹ پرسنالٹی. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں
کہ انسان کا پروفیشن کوئی بھی ہو, انسان کو پہلے انسان اچھا ہونا بہت ضروری ہے, اس کے بعد وہ ہر پروفیشن جو ہے وہ ایزیلی اس میں کام بھی کر لیتا ہے. جبیز اسکولنگ سسٹم کی CEO اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے وہ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں, بہت سارے اور کام کرتی ہیں, جگہ جگہ چگمگاتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. اریبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم اریبہ. وعلیکم السلام. Thank you so much for having me. Good morning. Very pretty. Good morning. And you are looking very good. Thank you آپ so نے میری much. ٹویننگ کر لی تھوڑی سی بلیک بلیک, لیکن اریبہ آپ کی طرف ضرور آئیں گے, باتیں کریں گے, لیکن ذرا یہ بہت ایک بات چل رہی تھی, ہم نے اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کرنا ہے. جی رابعہ بتائیے. یہ غلطی میں بھی کرتی ہوں, میں اعتراف کر رہی ہوں اس چیز کا کہ میں بھی جو ہے وہ سیم ٹائمنگ پہ بھی پوسٹ کر رہی ہوتی ہوں اور ساتھ ساتھ سیم پوسٹ بھی کر رہی ہوتی ہوں, تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ پکچر کراپ ہو گئی یا کچھ ہو گیا. تو یہ کس طرح سے ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم کے کسی کے ساتھ نہیں کنیکٹ کریں. آپ جیسے کہ بات کرتے ہیں, ہم جیسے آج کل جو ٹرینڈ پہ چل رہا ہے, واٹس ایپ بھی ہمارا فیس بک سے کنیکٹ ہو رہا ہے. ہاں, جیسے کہ آپ میسج وغیرہ میسنجر پہ آتے تھے, لیکن اب وہ واٹس ایپ پہ آنے لگے, تو یہ بھی چیز غلط ہے. آپ کسی پلیٹ فارم کسی سافٹ ویئر کو کسی سافٹ ویئر کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں, تو اس کے جو ہے نا, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت صحیح کر رہے ہیں, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا, جیسے کہ پوسٹ وغیرہ ہم کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ریلس لگا رہے ہوتے ہیں یا کوئی کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بہت پرابلم فیس آ رہی ہوتی ہے. اب یہی چیز اگر آپ, بہت سے لوگ پتہ ہے کہ اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ٹائم بچ رہا ہوتا ہے, جیسے سوچتے ہیں کہ ہم فیس بک پہ کر دیں گے تو انسٹا پہ بھی لگ جائے گا, لیکن ان کو جو ہے نا اپنی غلطیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. ان کا کانٹینٹ چینج ہو جاتا ہے, ان کے ریشوز چینج ہو جاتے ہیں, ان کا ساؤنڈ چینج ہو جاتے ہیں, ان کی ہر چیز مطلب ایفیکٹس وغیرہ جو ہے نا بالکل الگ ہی لگ رہا ہوتا ہے ہر پلیٹ فارم پر. تو یہ غلطی نہ کریں, مطلب کنیکٹ نہ کریں, نہیں کنیکٹ نہ کریں ہر پلیٹ فارم کو الگ الگ ٹائم. ہاں, اب جیسے میٹا فیس بک سے کنیکٹ ہوتا ہے, تو وہ تو اسپیشلی ہوتا ہی ہے, وہ اس لیے کیونکہ ایڈس وغیرہ بھی اس پہ لگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو چلیں ٹھیک ہے, وہ تو فیس بک کا ہی پلیٹ فارم ہے, اس کو ہم کر سکتے ہیں, لیکن فیس بک کو انسٹا سے نہ کریں اور واٹس ایپ کو بھی نہ کریں. واٹس ایپ کو بھی نہ کریں. مہک, آپ کی طرف بھی بڑھتے ہیں ذرا. جیسے میں نے آپ کے انٹرو میں بھی کہا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے گرافک ڈیزائنرز کی, ویڈیو ایڈیٹرز کی, ہم جو ہے وہ چیٹ GPT یوز کرتے ہوئے, AI یوز کرتے ہوئے ہر چیز, ہر پوسٹر کریٹ کروا لیتے ہیں. تو یہ ذرا لوگوں کا کانسیپٹ تھوڑا سا جو غلط ہے اس کو کلیئر کیا جائے. جی مہک. سب سے پہلے تو چیٹ GPT, اگر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پوسٹ وغیرہ جو ہے ہم اپنی پکچر جو ہے ہم چیٹ GPT سے یا AI کے کسی بھی ٹول سے ہم ایڈٹ کروا سکتے ہیں, تو وہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. تو اس میں یہ, اگر آپ ایک پوسٹ اپنی بنوا رہے ہیں چیٹ GPT سے, تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی مسٹیک کر دیتا ہے, آپ کی پکچر کو بلر کر دیتا ہے, یا تو آپ کے ٹیکسٹ کو چینج کر دیتا ہے, کوئی نہ کوئی مسٹیک کرتا ہے, تو یا تو وہ کہیں نہ کہیں اپنا سائن چھوڑ دیتا ہے. ہاں, ہمارے پاس اگر جیسے اب کلائنٹ آ رہے ہیں, اگر ہمیں نہیں آتا کچھ بھی گرافک کا کام نہیں آتا, ہم نے کلائنٹ کو اوکے کر دیا کہ ہم آپ کا کام کر دیں گے. اب ہمیں نہیں آتا, ہم چیٹ GPT کو دے رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے مطلب اس کا بیک گراؤنڈ بنا کے دو, اس طرح سے ہمیں پکچر وہ کر کے ایڈٹ کر کے دو, تو وہ کہیں نہ کہیں مسٹیک کرتے ہیں. اور AI کا کام پروفیشنل نہیں ہوتا, آپ کو کہیں نہ کہیں اپنی چیزیں بھی ایڈٹ کرنی ہوتی ہے. جیسے اب چیٹ GPT سے میں نے پوسٹ بنوا لی, تو اس میں کہیں نہ کہیں مجھے اپنا کام کرنا ہوگا, مجھے, کیونکہ وہ ہمیں پوری پراپر طریقے سے وہ ہمیں پوسٹ ریڈی کر کے نہیں دے گا, کہیں نہ کہیں وہ مسٹیک کرے گا, کہیں نہ کہیں وہ اپنا سائن چھوڑ دے گا. تو اس وجہ سے یہ تو سب سے بڑی ہے کہ چیٹ GPT اگر آپ پوسٹ بنوا بھی لیتے ہیں, تو پھر بھی گرافک ڈیزائنر کا کام تو گرافک ڈیزائنر کا کام گرافک ڈیزائنر کا ہی رہے گا. بالکل, وہ پروفیشنلزم نہیں آئے گا AI سے اگر آپ بنوا لیں گے. اریبہ, آپ چونکہ ایک اسکولنگ سسٹم کو بھی لے کے چل رہی ہیں, ساتھ ہی ساتھ بڑا آپ کا ہر ڈفرینٹ ایونٹس میں بھی آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھی جاتی ہیں. ابھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے شفق سے بھی یہ بات کرتے ہیں. شفق نے کہا کہ جب ریلیشن شپ کی بات آتی ہے تو ہم صرف یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ صرف ہسبینڈ وائف کا ایک ریلیشن شپ ہے جس پہ ہم بات کر سکتے, لیکن ریلیشن شپ جو ہے وہ ماں اور بچے کے بیچ بھی ہوتا ہے, ماں باپ کے آپس میں بھی ہوتا ہے, باپ اور بچے کے بیچ میں بھی ہوتا ہے. اریبہ, یہ بتائیے اکیڈمک ایکسیلنس ہی بچوں کے لیے ضروری ہے یا ہمیں ایموشنلی بھی ان کو ٹرین کرنا پڑے گا؟ دیکھیں, جب تک بچے ایموشنلی ٹرین نہیں ہوں گے, تو اگر ہم ایکیڈیمک کی بات کریں یا لائف کے کسی بھی ہم پہلو کی بات کریں, وہاں بچے نارملائز نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے آپ کی پیرنٹ سے کمیونیکیشن جو ہے وہ اور بانڈ بہت امپورٹنٹ اور اسٹرانگ ہونا چاہیے. بالکل, تب جا کے آپ جو ہے ہر چیز میں لائف کے کسی بھی پہلو میں آپ آگے جا سکتے ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے. اچھا, آپ کیا دیکھتی ہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ جب اسکولنگ سسٹم کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں پیرنٹس کو اختلاف ہوتا ہے ٹیچرس سے, پرنسپل سے, کہیں پہ پرنسپلس کو اختلاف ہوتا ہے یا ٹیچرس کو اختلاف ہوتا ہے پیرنٹس سے, کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں بچوں کو اس طرح سے نہیں دیکھا جا رہا ہوتا. گھر میں کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ بچہ, بہت سارے بچوں کو ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلے آتے ہیں گھر کی چیزوں کی وجہ سے. تو آپ کا جو سسٹم ہے اسکولنگ سسٹم, آپ لوگ کس طرح سے پیرنٹس اور اپنا بانڈ اسٹرانگ کرتے ہیں؟ دیکھیں, ویسے تو ہر اسکول ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے لے کے چل رہا ہے,
اور JB's اسکولنگ سسٹم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اسپیشلٹی یہ ہے کہ ہم ہر پیرنٹ کو جو ہے وہ اوپن ڈور پالیسیز پہ کیٹر کرتے ہیں, اور ہم ہر پیرنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو فیل ہو کہ آپ کا بچے کا گھر میں روڈ بیہیویئر ہے یا آپ کو بیہیویئرس میں کوئی چینج نظر آئے تو کم ٹو اس, ہمارے پاس کاؤنسلرز ہوتے ہیں, بلکہ ہمارے پاس 2 کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں ہمارے دونوں کیمپسز کے اندر, اینڈ وی آر ریئلی بلیسڈ کہ ہمارے پیرنٹس بھی بڑے اویئرڈ ہیں, اور جو پیرنٹس اویئرڈ نہیں ہوتے ہم ان کو بلا کے کاؤنسلنگ کرتے ہیں. سم ہاؤ ہمارے پاس کچھ بچے ایسے بھی آ رہے ہوتے ہیں جو بچے بہت ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ بچے بہت ڈپریسڈ ہوتے ہیں, نروس ہوتے ہیں, اینشیس, ہر بات پہ غصہ کرنا, ہر وقت اینگری ٹون میں رہنا. تو ہم وہاں پہ یہ جج کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ان کے بیک گراؤنڈ کے اندر یہ چیز آ رہی ہے. ہم ان کے پیرنٹس کو بلاتے ہیں, ان سے ڈسکس کرتے ہیں. کبھی کبھی تو ہمیں یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ پیرنٹس کا بھی بیک گراؤنڈ ایسا ہے, تو ہمیں وہاں پہ وہ چیز اسٹاپ کرنے کے لیے پھر ہمیں پیرنٹس کاؤنسلنگ کی طرف جانا پڑتا ہے تاکہ اس بچے کی بیہیویئر میں اور انوائرمنٹ میں دونوں میں چینج آ سکے. شفق, اسی کو میں آپ سے کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ بچے یا بڑے جن کا ٹون بہت روڈ ہو جاتا ہے یا جو بہت زیادہ اینگر کی طرف چلے جاتے ہیں, اس کو کیسے کاؤنسل کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم اس کے کوچنگ کے تھرو ہم اس کو کر سکتے ہیں, ان کے کوچنگ سیشن کے تھرو ہم کر سکتے ہیں, ان کی اپروچ کو چینج کیا جا سکتا ہے. بیسیکلی اینگر خود برا نہیں ہے, اینگر کا نیگیٹو اسپیکٹ برا ہے. جیسے کہ آپ اسلام کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ غصہ آنا مومن کی نشانی ہے, اف آئی ایم کریکٹ, رائٹ. تو غصہ برا نہیں ہے, غصے کا نیگیٹو جو افیکٹ آتا ہے اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو ایشو آتے ہیں وہ برے ہیں. تو کوچنگ کیا کرتا ہے, کوچنگ اینڈ تھراپی اس کے نیگیٹو اسپیکٹ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ریموو کرنے میں کلائنٹ کے ساتھ, رائٹ. سیم ہم اینگر, سیڈنس, فیئر, گلٹ, بیٹریل از دا مدر آف آل ایموشنز, رائٹ. تو ہم ان کے نیگیٹو اسپیکٹ کو جو ہے نکال کے اس کو لائک ایموشنلی پیسفل بناتے ہیں. ہاں, یہ بہت ضروری بھی ہے کرنا. ہمیں مطلب ہم کوچز کے پاس جاتے ہوئے یا جو ہمارے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں. میں ابھی یہی شفق سے آف ایئر بھی ڈسکس کر رہی تھی کہ لوگ یہ اس وجہ سے بھی باہر نہیں نکلتے, لوگوں سے مشورہ نہیں لیتے, کوچز کے پاس نہیں جاتے کہ یار ہم پر پاگل ہونے کا اسٹیمپ نہ لگ جائے, لوگ ہمیں پاگل نہ بولنا شروع کر دیں, ارے سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے پاگل ہے. یہ تھوڑا کیونکہ آپ کا بھی تعلق قریبا اسی فیلڈ سے بھی ہے, تو میں چاہوں گی اس کو اس تھوڑے مائنڈ سیٹ کو ہم کلیئر کریں. شور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ ہمارے پاس ایز اے کلائنٹ آ رہے ہوتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں ڈپریسڈ ہوں یا میرے ساتھ کوئی اور پرسنالٹی ڈس آرڈرز بھی کچھ لوگوں کو ہمارے پاکستان میں بہت ریشو بڑھ رہا ہے ان چیزوں کا, پرسنالٹی ڈس آرڈرز کا بہت ریشو بڑھ رہا ہے. تو کچھ آتے ہیں ہمارے پاس میلز فیمیلز, تو ہمیں یہ بتاتے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی کسی کے سامنے نہ آئے, یا پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی میں بھی یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے, جبکہ فیملی انوالو کرنی ہی پڑتی ہے آپ کو جب آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تو یہ چیز آپ کو پتہ نہ چلے. تو میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جب آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو جب آپ کو لگے گا کہ آپ کا برین, آپ کا مائنڈ صحیح ورکنگ نہیں کر رہا, وہاں پہ کوئی ایشو ہے, کوئی پرابلم ہے, تو آپ ایک سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں گے. تو یہ بھی تو ایک چیز ہے نا, اس کی دوائی چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے. تو ہر چیز کا علاج کے لیے ایک گائیڈر موجود ہوتا ہے, تو اس چیز میں کوئی شرم نہیں ہے, کوئی ہے نہیں. اور I must say کہ اب اس ایرا کے اندر بہت چینج آ رہا ہے, لوگ اس چیز, لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ختم ہوتا ہے, لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے, بالکل لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اب جو ہے وہ یہ کوئی اسٹیمپ نہیں ہے آپ کے پاگل ہونے کی. آپ اچھا ایک چیز اور بھی اریبہ کلیئر کر دیجیے گا لوگوں کے لیے, آڈینس جو سن رہی ہے, سائیکیٹرسٹ میں اور سائیکالوجسٹ میں کیا فرق ہے؟ سائیکالوجسٹ از اے پرسن جو کہ آپ کو میڈیکلی ٹریٹ نہیں کرتا, کاؤنسلنگ کرتا ہے, تھراپیز کرتا ہے, ریمیڈیل, ہالسٹک اینڈ ڈفرینٹ. اور اگر آپ سائیکائٹرسٹ کی بات کریں, سائیکائٹرسٹ بھی سب چیزیں کرتا ہے, بٹ میڈیکل ٹرمینالوجیز بھی یوز کرتا ہے اور میڈیکیٹڈ طریقے سے بھی آپ کو کیٹر کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور میں ذرا بچوں کے حوالے سے بھی اس لیے کیونکہ میں بھی اس شعبے سے پڑھانے والے شعبے سے وابستہ رہ چکی ہوں, میں بچوں کو بڑا دیکھ چکی ہوں کہ بھائی کس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. موڈس کیسے سمجھتے ہیں ہم بچوں کے, کیسے سمجھے جائیں کہ بچہ اس وقت کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ آپ مجھ سے ایز اے ٹیچر پوچھ رہی ہیں؟ ہاں, ایز اے ٹیچر بتائیں. ایز اے ٹیچر اگر ہم کلاس روم میں موجود ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہر بچے کی سائیکی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور ہر ایک ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا بچہ کس بیک گراؤنڈ سے اور کس انوائرمنٹ میں رہتا ہے. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بچہ جو ہے وہ بہت جلدی نروس ہو جاتا ہے, کون سا بچہ ہے بہت جلدی ڈپریسڈ ہو جاتا ہے, سیڈ ہو جاتا ہے, اس کو ہر بات دل پہ لگ جاتی ہے. تو اگر ہم کیٹر کرنے کی بات کریں تو ہمیں آن بورڈ آ کر سب کو ایک طرح سے ایکویلٹی کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے,
اور وہ جو تمام بچے جو کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے آتے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور سارے بچے کلاس روم میں بڑے ہیپیلی جو ہے وہ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں اور ایک بچہ جو ہے بہت سیڈ ہوتا ہے. جب اس سے پھر آرام سے بریک میں بلا کر بات کی جائے اور وہ یہ بتائے کہ کل میرے پیرنٹس کی لڑائی ہو گئی تھی, اس وجہ سے آج میں بہت سیڈ ہوں, تو پھر اس سے بٹھا کے بات کی جاتی ہے کہ بیٹا یہ سب لائف کے اسپیکٹس ہیں, یہ کبھی نہ کبھی تو ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی فرینڈ سے بھی آپ کی فائٹ ہو جاتی ہے. تو نارملی اگر ہم ایز اے ٹیچر بات کریں تو جو بچے کبھی ہمیں سیڈ نظر آتے ہیں, کبھی کسی کی بیہیویئر میں چینج نظر آتا ہے, تو ہمیں ان بچوں کو الگ سے بلا کے ان کو اسپیشلی اس چیز کو کیٹر کرنا چاہیے کہ ان کی لائف میں کوئی ایسی چیز چل رہی ہو جس سے ہو سکتا ہے کہ ان کی ایکیڈیمک وے آؤٹ میں پرابلم ہو یا پھر کچھ کسی بھی لائف میں ان کو کوئی مسئلہ ہو, سم ہاؤ ٹرامیٹک فیلنگس بھی ہو جاتی ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور میں یہاں اریبہ آپ سے ایک بات یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پیرنٹس کی پیرنٹنگ ہونا بہت ضروری ہے, اسی طرح سے مجھے لگتا ہے ٹیچرس کی ٹریننگ بھی بہت ضروری ہے بچوں کو سمجھنے کے لیے. اچھا جی, ایک لائیو کالر ہے ہمارے پاس, زوار حسین سرگودا سے. چلے جی ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم زوار صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں زوار صاحب؟ جی الحمدللہ خیریت. آخر آپ کی واپسی ہو گئی. دیکھیں میں کہیں گئی نہیں تھی, میں تو یہیں تھی, اور وینس تو آپ کو پتا ہے کہ اپنی فیملی ہے, تو جب دل چاہتا ہے ہم صبح میں آپ سے ملاقات کر لیتے ہیں. ہاں جی. جی زوار صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی, میں نے ان سے بات تو کی تھی, میں نے کہا آپ کی آواز نہیں آ رہی, اب ٹی وی میں تو آواز آ رہی ہے. جی جی. تو بچوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب بچوں کی ڈاکٹر ہیں؟ نہیں, بیسکلی یہ بچوں کی اسکولنگ سسٹم کی ٹیچر ہیں, اور لیکن ہم بچوں کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں. آپ بتائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ ہاں بس میں نے تو ان سے یہی پوچھنا ہے کہ جی بچے جو ہوتے ہیں نا جی, وہ اپنے گھر سے سب کچھ سیکھتے ہیں, اور اصل ان کو جو سکھاتے ہوئے ہیں وہ میڈمیں سکھاتی ہیں جو اسکول میں ان کے پاس 4-5-6 گھنٹے رہتے ہیں. جی جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بچے اب ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے گھر سے سیکھتے ہیں. جی اصل بچوں کی مائیں ہوتی ہیں نا, وہ میڈمیں ہوتی ہیں جو ان کو اچھی بات بتاتی ہیں, سارا کچھ جس طرح چاہیں وہ ان بچوں کو سیدھی راہ پہ لا سکتی ہیں, ان کو پیار محبت سے. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ماسٹر کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو اور بچوں کے ہاتھوں پہ لاتیں پڑی ہوں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں زوار صاحب. اور آپ کی یہ جو بات ہے اس کو ہم کنٹینیو بھی کریں گے. ہماری دونوں جو گیسٹ ہیں, آپ کا جو پرسپیکٹیو ہے ان سے ان کے بھی اوپینینز جانیں گے. بہت شکریہ زوار صاحب کال کرنے کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, اس ٹاپک کو بھی کنٹینیو کریں گے جو کہ زوار صاحب نے بھی کہا, اور آپ لوگ کہیں مت جائیے گا. ہم یوں جا رہے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں گڈ مارننگ ود وینس میں. بریک پہ جانے سے پہلے زوار صاحب ہمارے ساتھ کال پہ تھے اور وہ بات کر رہے تھے. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی آج کل کی ماؤں میں اور تھوڑی سی پہلے کی ماؤں میں, مما میں آپ کی بات نہیں کر رہی, اس میں آپ شامل نہیں ہیں, اوکے, اور گھر بھی جانا ہے بھائی ہمیں, اور تھوڑا فرق ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ہماری اماؤں نے بھی تھوڑا سا وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اس وقت کے ساتھ تھوڑا ڈھالا ہے کہ جی آج کے دور میں کیا چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو میں انٹرو میں بھی آپ لوگوں سے یہ جینزیز کی بات کر رہی تھی کہ جو جنریشن ہے ہماری جینزیز, ان کو سمجھانا, ان کو کسی چیز پہ قائل کرنا بہت مشکل ہے, اور یہ ایک الگ مینٹیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں. رابعہ, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کا بھی ابھی پالا پڑ ہی رہا ہوگا جینزیز میں. آپ جینزی والی ہیں یا تھوڑا پہلے والی ہیں؟
यही वाले यही वाले मतलब जेंजी वाली हैं. अच्छा राबिया, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए. लोग बोलते हैं कि भाई आप कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करें, कोई भी ब्रांड स्टार्ट करें, तो आपको उसकी डिजिटल मार्केटिंग करवाना बहुत ज़रूरी है. लेकिन क्यों ज़रूरी है ये आप बताएंगे. अच्छा, मार्केटिंग दो तरीके से होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया, एक सोशल मीडिया और एक डिजिटल मार्केटिंग. सही. सोशल मीडिया मार्केटिंग तो आपको पता है कि हर प्लेटफॉर्म पर इजीली हो जाती है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं. ठीक है. जैसे कि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, और ग्राफिक्स का सारा काम कर रहे होते हैं, एडिटिंग वगैरह का काम कर रहे होते हैं, और ईमेल पे जो काम कर रहे होते हैं, आजकल गूगल से काम कर रहे होते हैं, उस पर एड्स वगैरह लगा रहे होते हैं. तो ये बेसिक आते हैं डिजिटल मार्केटिंग में. बिल्कुल. डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा काम है कि जैसे आप इंटरनेट के जरिए अपनी सर्विसेज छोटा से छोटा ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं. इजीली आप उस पर काम कर सकते हैं. लेकिन अब बात करते हैं कि छोटा बिजनेस जैसे काम करता है, लेकिन उसकी प्रमोशन किस तरह की जाए. तो एग्जैक्ट वही बात आती है कि हम मार्केटिंग करते हैं. अब मार्केटिंग भी दो तरीके से हो रही है, लेकिन पहली मार्केटिंग हम इस तरह करेंगे कि एक छोटे बिजनेस है तो उसको डिजिटल नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल सोशल मीडिया, पहले सोशल मीडिया से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ठीक है. देन उसके बाद हम उसको डिजिटल करेंगे. क्योंकि डिजिटल में इस तरह का होता है कि डिजिटल में आपको एड्स वगैरह लगाने होते हैं, कंटेंट क्रिएट करना होता है, रील्स वगैरह बनानी होती हैं, और एआई पे सारा काम हो रहा होता है. तो इसके हवाले से फिर हम इस तरह के अपने बिजनेस को मतलब एक डिजिटल मार्केटिंग के पैकेज में आपके पास डिजाइनिंग, कंटेंट, आपके पास पोस्टिंग, आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसकी पिक्चर्स, ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं. अच्छा आजकल तो हम ये भी देख रहे हैं बहुत बेहतरी और बहुत आसानी आ गई है. जैसे कहते हैं लोग समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा बोझ है हम पर, कैसे करवाएंगे, कैसे करेंगे. अब आपको मतलब DSLR कैमराज एंड ये वो सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है. आप अच्छा सा प्यारा सा कोई पीस ऑफ पेपर रखें, उसके ऊपर अपना प्रोडक्ट रखें, डिफरेंट छोटी शेड्स लाइटिंग के साथ आप अपनी फोटोग्राफी भी खुद कर सकते हैं. ऐसा ही है ना राबिया? खुद कर सकते हैं. मतलब लेकिन करना आना चाहिए ना. हाँ, वही बात ये है भी बात है कि एक स्किल्स आपके पास हो तो आप सारे काम कर सकते हैं. अब स्किल्स नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते. ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. और ये स्किल्स होना आपके पास बहुत जरूरी है भाई. अब जब कोविड आया था तो आप लोगों को सबको ही पता है कि पूरी दुनिया कितने सालों पीछे चली गई थी, और कोविड ने कितनी सारी जॉब्स और चीजें, कंपनीज, फर्म, सब कुछ जो है वो बिल्कुल बंद हो गया था. तो घर से ही बहुत सारी चीजें हमने जो है वो स्टार्ट की. उसमें भी जो है ना लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, घर बैठ के बहुत अर्निंग करी है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे काम किया. यहाँ तक कि मैंने खुद भी कोविड के दौरान जो है ना अपनी एक अकेडमी ज्वाइन की थी, उसमें मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज वगैरह किए. तो आज मैं अपनी वर्किंग खुद करती हूँ. और आपको जैसे पता है कि मेरी कंपनी भी एक जो 2 अक्टूबर को उसकी इनॉग्रेशन थी. तो बेसिक ये होता है कि अगर हम मतलब कोई टाइम हमारे पास अवेलेबल होता है तो हम उसमें कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, और फिर उसको अपने फ्यूचर के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं. आपके पास स्किल्स होना ज़रूरी है, और जो भी आपके पास फ्री टाइम हो कोशिश करें कि आप उसमें कुछ ना कुछ सीखें, कुछ कोर्सेज कर लें, कुछ नए लोगों के साथ बैठ जाएं. बैठने से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब बातें चल रही होंगी. शफक, एक सवाल, हम सबका सवाल, वो सवाल ये है कि अगर एक इंसान है उसका ट्रस्ट रिपीटेडली ब्रेक हो रहा हो, मतलब अगर वो अपने दोस्तों पे ट्रस्ट करे तो ब्रेक हो जाए, समहाउ फैमिली पे भी ऐसा होता है कि आप बहुत ट्रस्ट कर रहे होते हैं, कोई फैमिली मेंबर है, ट्रस्ट ब्रेक हो जाए, फिर आप अपनी जो है वो मैरिड लाइफ में जाएं तो आपका ट्रस्ट ब्रेक, उसका कम बैक कैसे कर सकते हैं हम ट्रस्ट पे? पहले तो मैं इस पे ये बताना चाहूँगी आपको कि ट्रस्ट ब्रेक क्यों होता है. बिल्कुल, ट्रस्ट ब्रेक इसलिए होता है कि अनकॉन्शियस पैटर्न्स को हम रिपीट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर जो है सेम होता है, एंड अगले बंदे का भी सेम होता है, एंड यही साइकिल रिपीट होता चला जाता है हमारे हर रिश्ते में. और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? बाय टेकिंग कोचिंग सेशंस. बस ये हल है, देखें यही हल है. एग्जैक्टली, वी हैव टू कम टुवर्ड्स अ सोल्यूशन, राइट? अगर हम कितना भी कर लेंगे, समझा लेंगे, लेक्चर्स दे लेंगे, बट वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट. वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इफ आई एम रिपीटिंग द सेम पैटर्न एंड आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट. आप सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे. जब तक आप अपना पैटर्न चेंज नहीं करेंगे तब तक यू नो वही सारी फीलिंग्स, वही सारी चीज़ें. एंड देन इट्स नॉट ओनली अबाउट द हार्ट ब्रेक, इट्स नॉट ओनली अबाउट द चीटिंग, इट्स अबाउट कि उसके बाद जो गिल्ट आपको होगा, उसके बाद जो आपके दिल में फियर बैठ जाएगा, आप दोबारा लोगों से बात करने में कतराएंगे, राइट? ट्रस्ट करने से कतराएंगे. हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज ऑल द रिलेशंस इन द फ्यूचर. और फिर उसके बाद आप अपना जब काम शुरू करेंगे, अपने ऑफिस जाएंगे, अपनी जॉब पे, अपने बिजनेस में, तब आप कैसे ट्रस्ट करेंगे? एग्जैक्टली, यू अंडरस्टैंड? तो यू हैव टू ब्रेक दैट साइकिल, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर मेंटल हेल्थ, ऑफ योर रिलेशन. You need to constantly work on it. हम अपनी गाड़ी कैसे साफ करवाते हैं? Have you seen that? कैसे उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं? Have we ever thought about maintaining our relationships? Specifically, if I talk about husband and wife,
کیا ہم اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں؟ کیا ہم اتنا ہی اس میں ان پٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ بس نکاح نامے پہ سائن ہو گیا, ہنی مون پیریڈ اوور, اینڈ دین تو کون اور میں کون, رائٹ؟ I hope you know, and it's relatable to all of you and your audience as well, right? Majority یہ relate کرے گی, بالکل exactly. تو ہمیں یہ constant work ہے. ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ نے آدھا ایمان کے مالک نہیں بنا کے بھیجا نا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, بالکل. اور وہ یہ بات وہی کی ہے شفق نے کہ ہم یہ سنتے بھی ہیں اور یہ سچ بھی ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کا آدھا ایمان مکمل کرتی ہے. اچھا اریبہ, اگر جیسے ابھی بات کی شفق نے پریکٹیکل کی, تو اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ 3 ایسی کوئی پریکٹسز بتائیں پیرنٹس کے لیے جو وہ ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ کریں تاکہ بچہ کسی بھی قسم کی ٹینشن کا, کسی بھی قسم کی جو ہے وہ رسپیکٹ اس کی کم ہو جاتی ہے یا اس کو کوئی بھی پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں, اس کا شکار نہ ہو. کوئی 3 ایسی پریکٹسز جو پیرنٹس کو کرنی چاہیے. دیکھیں, سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ اگر ہم بچے کی بات کریں اور ایک پیرنٹ کی بات کریں تو سب سے زیادہ مین فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ان کی کمیونیکیشن میں بانڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر میں پیرنٹس کی بات کروں اور میں کہوں کہ بچوں کے ساتھ ان کی تمام چیزیں سیٹلڈ رہیں, تو سب سے پہلے وہ مارننگ میں جب اٹھتے ہیں تو مارننگ کا بریک فاسٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو بریک فاسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھیں اور آل اوور اس کا پلان پوچھیں کہ آج تمہارا پلان کیا ہے, تم کس طرح سے اس کو اسٹریٹجی کے ساتھ لے کے چلو گے. اس پلان کو اس سے پوچھ کے اس سے بات کریں کہ کس طرح سے تم سب کچھ کرو گے تاکہ پیرنٹس اویئر ہوں ہر چیز کے بارے میں, ہر پلان کے بارے میں. سیکنڈلی, جب وہ بچہ اسکول سے آئے یا وہ بچے کی ہم بات نہیں کر رہے, کسی ایڈلٹ کی بات کر رہے ہیں ہم, وہ ٹین ایجر کی اگر ہم بات کر لیں, تو اگر وہ بچہ کالج یا یونیورسٹی سے آ رہا ہے تب بھی اس سے بات کریں تاکہ آپ اس کے قریب رہیں. ہمارے ہاں ایک سسٹم چلتا آ گیا, ویسے چلتا تو نہیں آ رہا تھا لیکن اب آ گیا ہے کہ ہمارے ہاں پرائیویسی بہت ہائپ پہ جا رہی ہے. پیرنٹس اپنے ہی روم میں ہوتے ہیں, بچے اپنے روم میں ہوتے ہیں, لیکن وہاں سے کال کر کے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تم ڈائننگ ایریا میں آ رہے ہو, کھانا کھاؤ گے. تو یہ جو ہم نے ڈسکنیکٹ کر لیا ہے نا اپنے آپ کو, ہم اپنے بچوں سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں, اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کا ورلڈ الگ ہو جائے گا اور ہمارا ورلڈ الگ ہو جائے گا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب مارننگ میں بریک فاسٹ کریں تب ان سے باتیں کریں, جب وہ کہیں سے واپس آ رہے ہوں تو ہر چیز کا فیڈ بیک لیں. آج تمہارا دن کیسا گزرا, آج تم سے کون ملا, تمہیں پتا ہے آج میں نے کیا کیا. دیکھیں, ہم یہ جین زی ہے اور ہم اسے کوشچنس نہیں کر سکتے زیادہ, تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اپنا روٹین بتائیں, اس کے بعد ہم ان سے سوال کریں. پھر رات کو جب ہم سونے لیٹتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک گیدرنگ ضرور کریں, چاہے وہ ٹی پہ ہو یا کسی بھی وقت ہو, وہ ڈنر پہ ہو یا ڈنر کے بعد ہو, لیکن وہ گیدرنگ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اگر بچے سے ہم یہ ٹرمز, بھلے ہم دن میں صرف 3 بار بچے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, لیکن اگر ہم 3 بار ہی بیٹھ جائیں گے, وہ 3 بار بیٹھنے میں وہ بچہ ہمیں اپنی, ایک کہتے ہیں نا چاند کے ارد گرد گھومنا, ویسے ہم بھی ان کے ارد گرد گھومیں گے اور وہ بھی ہمارے, تو ان کو کوئی باہر کا دوست ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہم وہ فیملی بانڈنگ کے اندر ہی بالکل. اور یہ عموماً دیکھا بھی گیا ہے کہ جن بچوں کو یا جن ایڈلٹس کو فیملی میں وہ سپورٹ نہیں ملتی یا فیملی سے اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں ملتا, وہ پھر اسے باہر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم باہر محبت ڈھونڈ رہے ہیں. آپ کے جو لائف کالر تھے انہوں نے بہت اچھا سوال کہا تھا, اف آئی ہیو ٹائم تو میں تو بہت اچھا سوال کیا تھا. میں آئی نو دا نیم, زوار حسین. تو انہوں نے کہا تھا کہ آج کل مائیں جو ہیں وہ بچوں کی پٹائیاں لگا دیتی ہیں, اب وہ دوڑ نہیں رہا. کریکٹ. سو بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم پیرنٹل اپروچ کی بات کریں تو وی ہیو 5 پیرنٹل اپروچ. لوگ کہتے ہیں 4 لیکن میں کہتی ہوں 5. ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ اپروچ بھی ہے اس کے اندر. تو ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ اپروچ, وہ ہیلی کاپٹر پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے, کیا ہوتا ہے کہ ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ اپروچ وہ ہوتی ہے جو ہر وقت واچ آؤٹ رکھتے ہیں, ہر وقت بچے تم کہاں جا رہے ہو, جیسے میں نے کہا جین زی سے آپ سوال نہیں کر سکتے, کیا کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو, کیسے کر رہے ہو. تو یہ تو ہم پھر یہ میں اس میں یہ بھی سوال ایڈ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اوور پروٹیکٹنگ جو یہ آپ کا کانسیپٹ ہے یہ بچے کی سیلف رسپیکٹ کو کم نہیں کر دیتا؟ کم کر دیتا ہے بالکل. اس لیے ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ ہونی نہیں چاہیے. اس لیے سب سے زیادہ اچھی پیرنٹنگ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ ہوتی ہے. آپ جس پیرنٹنگ کی زوار صاحب بات کر رہے تھے کہ بچوں کی مار کٹائی کرتے ہیں, وہ اتھارٹیرین پیرنٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر بچوں کو ہر وقت سزائیں دینا, وہ سے بات کرنا, ان کا سیلف اسٹیم, ان کا کانفیڈینس سب ختم ہو جاتا ہے اور وہ ایک اسپوائل چائلڈ بن جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کے ساتھ دوستی کے ساتھ پیش آئیں, جہاں ہمیں سختی کرنی ہو وہاں سختی کریں, لیکن ہم بھی اس ماڈرن ایرا کا ساتھ دیں جہاں پر یہ بچے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم بچے گھر آ رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہم وہاں جا کے ان کو انسلٹ کر دیں. تو وہاں پہ بچے جس طریقے سے اپنا
कॉन्फिडेंस लो करते हैं वो बच्चे दोबारा बिल्डअप नहीं कर सकते ऐसा, और ना सिर्फ बच्चे बल्कि भाई एडल्ट्स की भी बात हम इसमें करेंगे बिल्कुल, कि अगर वो आप उनके साथ किसी गैदरिंग में गए, किसी बर्थडे में है, किसी वेडिंग में है, आप उनके दोस्तों के साथ हैं, तो कोशिश करेंगे उनके सामने उनको ना कुछ बोला जाए, वरना बच्चे में जो है वो बच्चे क्या बड़े में भी जो है वो बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। अच्छा अरीबा, मैं बच्चों की बात भी करी थी, पेरेंट्स की बात भी करी थी, ये जो प्रैक्टिसेस हैं अरीबा ने बताई, सारी चीज़ें हमने बात की, लेकिन मेजर चीज़ जो मुझे पूछनी है वो इसलिए पूछनी है कि हमारे घर में भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वो हम कंपैरिजन्स कर लेते हैं बच्चों का ना, घर में अगर 4 लड़के हैं तो हम कह देते हैं कि जी वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, वो ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, तो ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट करता है दूसरे बाकी बच्चों पे। बिल्कुल है, एंड करेक्ट टर्म है, हम इसको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, यस, ओके। इसमें ये होता है कि अगर आप किसी बच्चे को ये कह दें कि जी तुम जो वो तो अच्छा पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे उर्दू में मार्क्स अच्छे नहीं आते लेकिन उसके उर्दू में मार्क्स अच्छे आते हैं, ठीक है, तो वहाँ ये कॉम्प्लेक्स बिल्ड हो जाता है और उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है, बल्कि उनको ज़मीन पे दे मारता है, क्योंकि वो बच्चा जो कि मुझे आज, मैं अगर अपनी स्टोरी की बात करूँ, मैं किसी और की स्टोरी की बात नहीं करना चाहती, मैं जब बहुत छोटी थी, अब पता नहीं वो टीचर्स हैं वो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में अगर वो देखें, तो उन्होंने मुझे, मैथ की टीचर ने मुझे पहली बार ज़ोरदार थप्पड़ लगाया था क्योंकि मैं अपने मैथ का सवाल सॉल्व नहीं कर पाई थी। तो आज तक स्टिल मैं मैथ्स के अंदर बहुत वीक हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उस दौरान सारे बच्चों के सामने थप्पड़ मारा गया था, जबकि वही सवाल अगर वो दोबारा समझाती तो शायद वो ठीक हो जाता। तो क्या हुआ, मेरे अंदर कॉम्प्लेक्स आ गया कि सारे बच्चे करेक्ट कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर रही। तो बात यह है कि अगर आप इक्वालिटी के साथ डील करें, और वहीं वो टीचर अगर मुझे इक्वालिटी के साथ डील करते कहती कोई बात ही नहीं समझ में आया, दोबारा समझा देते हैं, तो शायद मेरा वो कॉन्फिडेंस इस पॉइंट नहीं होता। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, हम भी चीज़ों को समझ रहे हैं। हम एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, वो टीचर ढूंढ लेते हैं ज़रा ब्रेक पे चलते वापस आएंगे, दोबारा से ज्वाइन करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद वीनस में आपको एक बार फिर से वेलकम कहते हैं। इतनी देर हो गई है, सारी खवातीन बातें कर रही हैं, आप मर्द हजरात जो हमें देख रहे होंगे बोल रहे होंगे आज क्या सारी फीमेल्स बैठ गई हैं, कोई एक लड़का भी नहीं बिठाया। तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी टीम में बहुत सारे लड़के हैं भाई, और जो काम ये बैक दी कैमरा कर रहे होते हैं सारे लोग, हम लोग तो आपके सामने सिर्फ बैठ जाते हैं, बातें कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी मेहनत जो है वो हमारी प्रोडक्शन टीम की होती है, हमारे जो कैमरामैन होते हैं उनकी होती है, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, सबकी बहुत मेहनत होती है। लेकिन एक मेहनत और है, महक, आपकी मेहनत भी बहुत मायने रखती है जो आप काम करती हैं। महक, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने में कितना टाइम लगता है मिनिमम? ग्राफिक डिज़ाइन अब ये होता है कि अब बच्चे भी खुद पे डिपेंड होता है कि उसकी नॉलेज वो कितनी जल्दी चीज़ों का गेन कर सकता है। जैसे हम स्टडी की बात करते हैं, कुछ बच्चे जो बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है इनका, बिल्कुल, और बहुत से बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में 1 मंथ भी लग जाता है, बिल्कुल, उनको 1 वीक भी लग जाता है, तो वो बच्चे भी होता है। और अगर जहाँ तक हम बात करें कि AI से हम काम करवाते हैं, तो AI से अगर हम काम करवा भी लेते हैं तो पर आपकी जो स्किल्स है वो डेवलप नहीं होती हैं। आपको स्किल्स जो है आपकी गेन नहीं होती है। आप AI से करवा ले, आपको नॉलेज नहीं होगी, कोई आपसे अगर क्लाइंट पूछ रहे हैं तो आप तो उसको पोस्ट या कोई भी चीज़ जो आपको इमेज वो आप एडिट करके उनको दे देंगे, पर जब आपसे जो उनके बारे में सवाल वो पूछेंगे पर आप उनका जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है। और इस तरह से मैं ग्राफिक पे काम कर करके अब मैं स्टूडेंट नेस्ट एजुकेशन कंसल्टेंट और अली हैदर IELTS स्पेशलिस्ट में एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर वर्क कर रही हूँ। मतलब आप डिफरेंट जब ग्राफिक डिज़ाइनर काम करें तो फिर डिफरेंट फर्म्स के साथ आप जुड़ेंगे, जाहिर सी बात है जो प्रोफेशनल लोग होंगे उनको फिर प्रोफेशनल ही जोड़ा जाएगा। और आप ये देखें ना कि हर काम नहीं बनता,
چیٹ جی پی ٹی پہ جس طرح کی بات کریں, آپ بینر کی بات کریں, ہر مطلب پوسٹ کے ہم بات جہاں تک کرتے ہیں تو وہ بنا کے دے دیتا ہے. لیکن لائک آپ دیکھیں گے بینر بنتے ہیں آج کل, وزٹنگ کارڈس وغیرہ, کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں, گرافکس کی بھی, تو وہ کام چیٹ جی پی ٹی نہیں کرتا. اچھا رابعہ, مجھے آپ سے ایک سوال یہ بھی کرنا ہے کہ جو پیڈ ایڈس کی طرف ہم لوگ آج کل جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم کوئی بھی ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں, لائک میں اگر ٹک ٹاک پہ, انسٹا پہ اپنی کوئی ویڈیو ریل پوسٹ کر رہی ہوں تو میرے پاس آپشن آتا ہے کہ گیٹ مور ویوز. پیڈ ایڈ جو ہوتے ہیں یہ ضروری ہیں اور یہ ورک کرتے ہیں؟ یہ ضروری تب ہوتا ہے جب آپ کا برانڈ یا کوئی بھی ریل اس طرح کی جا رہی ہوتی ہے, پروموشن کی لائٹ اس پہ جا رہی ہوتی ہے نا اسٹیج پر, تو آپ کو وہی پلیٹ فارم خود بتاتا ہے کہ آپ اس چیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں, مطلب بوسٹ لگا کر, ایڈ لگا کر, یا کیمپین چلا کر, یا اس کو آگے فارورڈ کر کے, تو وہ آپ کو خود اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا رہا ہوتا ہے. جیسے آپ نے آج پوسٹ لگا دی ہے, اس کی ریچ وغیرہ آپ کی اچھی چلی گئی ایک دن کے اندر, تو آپ کو نیکسٹ ڈے جو ہے نا فیس بک خود بولے گا کہ آپ اس کو بوسٹ کریں. اور اگر وہ بوسٹ کے لیے نہیں بولتا ہے تو سمجھ لیں آپ کی جو پوسٹ جو ہم نے لگائی ہے نا وہ ابھی ویک ہے, مطلب اس کی کیمپین نہیں چلا سکتے آپ, اس کے آگے جو ہے لائکس نہیں بڑھا سکتے, یا آپ خود ورکنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو پلیٹ فارم اجازت نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے ٹائمنگ کی بات کی تھی کہ فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ پوسٹ کرنے کی بھی ٹائمنگز ہوتی ہیں, مجھے ذرا وہ ٹائمنگز بتائیں. فیس بک پہ بیسٹ ٹائم کیا ہے آپ کا کوئی بھی پوسٹ کرنے کا, یا انسٹاگرام پہ بیسٹ ٹائم کیا ہے؟ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو لوگ ہوتے ہیں نا رات میں فری ہوتے ہیں, ہاں رات میں ہر کوئی فون یوز کر رہا ہوتا ہے, تو رات کے لیے فیس بک یوز کرنے کا جو ہے نا اپلوڈنگ کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے, رات میں آپ کر سکتے ہیں. اور ایک مطلب آفٹر 11 کر لیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آفس والے بھی آج کل مغرب کے بعد جو اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں, تو سب نے سب سے پہلے موبائل اٹھانا ہوتا ہے اور کھولنا بھی سب سے پہلے فیس بک ہوتا ہے, تو یہ ٹائم جو ہے نا سوٹیبل ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز اپلوڈ کر سکتے ہیں, اور اس وقت جو ہے نا آپ کی آڈینس جاگی ہوئی ہوتی ہے, وہ آپ کی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے. جیسے اس کی بات کریں انسٹاگرام کی, تو آپ اس کو کسی بھی ٹائم اپلوڈ کر دیں گی تو وہ آپ کی ٹائم لائن بڑھا سکتا ہے. وہ اس طرح سے ہوتا ہے کیونکہ اینی ٹائم آج کل بچے ریلس دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کوئی بھی چیز اپلوڈ کرتے ہیں فوراً ہی آپ کے سامنے آ جاتی ہے. سیم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کوئی کہتے ہیں کہ فالوورس وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے, جو آپ کو فالوور ایکسیپٹ کرتا ہے انفالو کر دیتے ہیں, تو اس کی چیزیں آپ کے پاس نہیں آتی ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ جس چیز کو اپلوڈ کر رہے ہیں اس کی ٹائم لائن آپ دیکھیں کہ آپ چیز کس دن اپلوڈ کر رہے ہیں, کس ٹائم پر اپلوڈ کر رہے ہیں. جیسے کہ صبح کے ٹائم آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 7 بجے سب آفس والے, اسکول بچے وغیرہ سب اٹھے ہوئے ہوتے ہیں صبح میں نا, تو ایسا ہوتا ہے کہ سب کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, سب دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں, یعنی کہ مارننگ میں بھی پوسٹ کر سکتے ہیں, مارننگ میں بھی کر سکتے ہیں, نائٹ میں بھی کر سکتے ہیں, دن میں نہ کریں کوئی چیز اپلوڈ. اچھا انسٹاگرام پہ ہو یا فیس بک ہو, یا پھر آپ یوٹیوب لگا لیں. یوٹیوب کا بھی ٹائم فکسیبل ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کس طرح سے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے. اچھا یوٹیوب کے جو ہے نا 3 ٹائم ہوتے ہیں, ایک صبح کا ہوتا ہے, شارٹس کی بات کر رہی ہوں, شارٹس کی صحیح, ایک صبح کا ہوتا ہے, ایک مغرب کے بعد کا ہوتا ہے, اور ایک رات کا ہوتا ہے. تو ان 3 ٹائم میں آپ کوئی بھی چیز اپلوڈ کریں گے تو آپ کی ریچ بڑھ جاتی ہے اس میں. اوکے, اس کا واچ ٹائم بڑھ جاتا ہے. یوٹیوب پہ کام کرنا زیادہ مشکل ہے یا انسٹاگرام فیس بک پہ؟ یوٹیوب پہ. یوٹیوب پہ کیونکہ اس کا واچ ٹائم ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ویڈیوز, آپ کا کانٹینٹ, آپ کا جو مطلب کہ ہیش ٹیگ وغیرہ کہہ لیں آپ, اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے آج کل یوٹیوب میں جو ہے نا کاپی رائٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے, یہ تو اس کو بہت طریقے سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے ہر وہ کانٹینٹ آپ یوٹیوب پہ ڈالیں جو یونیک اور ٹرینڈ پر چل رہا ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل آپ لوگ اگر کوئی ایک ساؤنڈ بھی آپ یوٹیوب کا کاپی کر لیتے ہیں, اس پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں, تو آپ کا کاپی رائٹ لکھا ہوا آ جاتا ہے فوراً, 5 منٹس بعد آپ کا کاپی رائٹ لکھا ہوا آتا ہے. تو اس کو ذرا کرنا ہے. اب آپ کوئی ساؤنڈ بھی لے رہے ہیں نا, تو اس کے اندر آپ کو افیکٹس لگانا ضروری ہے یا کوئی چینجز کرنا ضروری ہے, تو آپ کا کاپی رائٹ نہیں آتا. پھر یہ زیادہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. چونکہ ہم یہاں پہ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کر رہے ہیں, شفق کبھی کوئی ایسا آپ کے پاس کیس آیا ہے کہ کوئی بہت ایڈکٹ ہو سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کے ریلیشن شپس میں؟ کل ہم ذکر کر رہے تھے شو میں اسی بات کا کہ ہم جو ہے ہمارے بہت بڑے بڑے انفلوئنسرس کو دیکھتے ہیں کہ وہ لگژریز میں رہ رہے ہیں اور یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, تو ہم لوگ تھوڑا سا شکار ہو جاتے ہیں. لڑکیاں اپنے جو اسپاؤسز ہیں ان کو بولنا شروع کر دیتی ہیں, وہ دیکھو اس نے تو وہ یہ کیسز ہو جاتے ہیں. تو کبھی کچھ ایسا ڈیل کیا شفق؟ تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کویسچن بائی دا وے. سو اگر ہم اسپیسیفکلی پہلے ہسبینڈ وائف کی بات کر لیں, ان میں جو فیمیل ہیں اسپیسیفکلی, اگر ایک کوئی مڈل کلاس ہسبینڈ ہے رائٹ, اور ایک فیمیل ہے جو کہ شی از ویری مچ انفلوئنسڈ بائی دا, کیا ہم اس کو کہیں گے, دا نیگیٹو پرسنالٹی دے آر شوئنگ دا ویری پرفیکٹ. کوئی اپنے روتے ہوئے پکچر نہیں لگائے گا رائٹ, دے آر پوسٹنگ دا پکچر پرفیکٹ پکچر دیر. اور اس کو دیکھ کے جب وہ ڈیمانڈس کرے گی جنرلی اور کانشیس ہو جائے گی اپنے لیے, ویدر اٹس اباؤٹ دا ویٹ, ویدر اٹس اباؤٹ دا لگژریز دے آر گیٹنگ, اینڈ سم ون از گیونگ دا
whole house like bouquet to the wife. exactly. ڈیمانڈس بڑھ جاتی ہیں, ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں, انسان کانشیس ہو جاتا ہے. اور یہ میرے آپ اگر کہیں لائک 2024 سے لے کر اب تک میں سب سے زیادہ ریشو انہیں لوگوں کا ہے My God. کہ جو اس چیز سے ایڈکٹیڈ ہے. دین وین اٹ کمس فرام ہسبینڈ, لائک وہ آفس سے گھر آیا ہے اینڈ وٹ ہی ول ڈو, ہی ول جسٹ یوز دا فون. لائک وہ بندی جو آپ کا پورا دن ویٹ کر رہی ہے اینڈ آپ کے بچے جو پورا دن ویٹ کر رہے ہیں, وٹ یو آر ڈوئنگ, وٹ یو آر گیونگ, وٹ ویلیوز یو آر پٹنگ. آئی تھنک یہاں میں آپ کی آڈینس کو صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ پلیز آسک یور سیلف کہ وٹ ویلیوز آئی ایم پاسنگ آن. وٹ جب آپ کو کہیں جانا پڑتا ہے, جسٹ تھنک فار اے سیکنڈ کہ وٹ آئی ہیو بلڈ ان دیم سو دیٹ دے کین سروائیو. یہ فیمیل کے لیے بھی ہے اور یہ میل کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے, اب جہاں بات آتی ہے ٹین ایجرس کی, وہاں پہ سب سے زیادہ ایڈکشن یہ ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیئر پیرنٹس بیکاز دے آر گیٹنگ دیٹ ڈوپامین ہٹ from the phone, from the Instagram, and they are getting so much conscious and they are getting nervous and they are building that anxiety up کہ اپنے فرینڈس کی ہر وقت کی انسٹاگرام پکچرز اینڈ اسٹوریز اور سب چیزیں دیکھ دیکھ کے. بیکاز آئی ایم اے مدر آف اے ٹین ایجر, آئی کین ویری مچ ریلیٹ ٹو اٹ اینڈ آئی نو ہاؤ I am incorporating my methodology with my own coaching sessions with my clients and what's working for me the best. Same I am applying to my daughter as well, giving the access and not giving the access تاکہ وہ lack بھی feel نہ کرے and same time it's very much in my control as well. I am not in the favor of controlling children. I am in the favoring of controlling the algorithm. Exactly. Right? بالکل. We can play smart. آپ اپنے ماں کی گود سے قبر کی لہر تک سیکھتے ہیں نا, and that's a continuous process till we die. Exactly. تو that's how it's working. اب میں اسی چیز کو شفق نے جو بات کی اسی کو اریبہ آپ سے بھی کنٹینیو کرنا چاہوں گی. یہاں ہم بات کر رہے ہیں مطلب ریلیشن شپ کی. اگر ہم بچوں کی بھی بات کریں تو یہ جو سوشل میڈیا ہے ایڈکشن ہو جاتی ہے. میں کل بھی بات کری تھی PUBG کے حوالے سے کہ بچوں کو ایک ایسا کریز ہو گیا تھا اور لوگوں کو ابھی تک اسٹل نہ ہو سکتا, بہت سارے لوگوں کو ہو بھی بچوں کو, کہ ہم نے بہت سارے بچوں کو اپنی جان گنواتے ہوئے بھی دیکھا ہے PUBG کی وجہ سے. تو یہ ایڈکشن بچوں میں کس طرح سے ختم کیا جائے؟ اچھی بات ہے کہ بچوں کو سوشل میڈیا کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی چیزوں میں اپنی نالج میں اور اضافہ کر سکیں, لیکن یہ والا ایڈکشن بالکل ایڈکٹ جو ہو جاتے ہیں اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ دیکھیں جس طرح ابھی ہماری گیسٹ نے بات کی کہ ایک ہارمون ہوتا ہے جو کہ ڈوپامائن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ریلیز جب ہوتا ہے جب آپ بہت پلیزنٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ ہیپی ہوتے ہیں اور آپ اسکرین ٹائم یوز کر رہے ہوتے ہیں واٹ ایور یو وانٹ, جو کہ آپ کو پلیزر دے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دا تھنگ از دیٹ کہ ہمارے بچے آج کل بہت زیادہ اسکرین یوز کر رہے ہیں جس کی بدولت زیادہ ہائپ پر ہمارے پاس جو ہمارے پاس ریسنٹلی آئی ایم ورکنگ ود دا آرگنائزیشن, بہت ہی زبردست آرگنائزیشن ہے, بہت فیمس ہے, IHRI, انسٹیٹیوٹ آف ہولسٹک ریہیبلیٹیشن اینڈ انکلوژن, ٹھیک ہے. یہ جو ورکنگ کر رہا ہے, ہمارے پاس جو ریگولر روٹین میں کیسز آتے ہیں ندرت, آپ کو پتہ ہے وہ ورچولی آٹسٹک کے آتے ہیں. کین یو امیجن کہ اتنے ہائپ پر ہے, ہر بچہ جو کہ آ رہا ہوتا ہے وہ موسٹلی ورچولی آٹسٹک ہوتا ہے. واٹ از ورچولی آٹسٹک؟ وہ بچے جن کی مدرس یا جن کے فادرس یا جن کے پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کو فون دے دیتے ہیں کچھ منتھ سے, وہ فون دے دیتے ہیں اور وہ بچے یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی اسپیچ چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ بچوں کی سٹنگ چلی جاتی ہے, وہ بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں, ان کی کوئی چیز پراپر نہیں ہوتی, ان کے برین کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ امبیلنس ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے, وہ بچے سیٹلڈ نہیں ہو پاتے. بالکل, آپ کتنی بھی ورکنگ کریں, پروگریس لیول کتنا بھی ہائی ہو, لیکن وہ نارمیلٹی کی طرف تو نہیں ہوتا. بالکل بالکل. تو آئی مسٹ سے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو ایسا نہ کریں کہ ہم بچوں سے چھین لیں یا ہم بچوں کو دیں نہیں, لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے اور ٹائم مینجمنٹ ہر بندے کے اندر ہونی چاہیے تاکہ ہم ان بچوں کو اس حساب سے لے کے چلیں. اگر ہم ان بچوں کو فون نہیں دیں گے تو وہ اس ماڈرن ایرا سے بہت پیچھے چلے جائیں گے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز سے اویئر رکھیں. تو ہم بالکل دیں, لیکن ایک شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے. پلیز الاؤ می ٹو ایڈ سم تھنگ پلیز. یہ بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جہاں پہ میں نے بولا تھا کہ پری میرٹل کوچنگ اینڈ پیرنٹس کی کوچنگ ہو تاکہ یہ پرابلمز آگے نہیں جائیں گے. دے شوڈ نو دیٹ وی آر پیرنٹ, وی آر ناٹ دیئر فرینڈ ایز فرینڈ. ہم اس طرح سے فرینڈز نہیں ہیں. یس وی آر ویری مچ کمفرٹیبل بٹ آر ورک از ٹو پیرنٹ دیم, رائٹ. وی آر ناٹ دیئر ٹو بی لائکڈ بائی ایوری ون انکلوڈنگ آور اون چلڈرن, کیونکہ ہم اس کو کیسے منع کریں گے, ہم اس کو کیسے ریسٹرکٹ کریں گے. اور یہاں پہ ہی رول آتا ہے کہ آپ کوچنگ پری میرٹل کرائیں. دین اگر نہیں اس وقت نہیں کی, اٹس اوکے, ٹیک ریسپانسبلٹی ناؤ
नो प्रॉब्लम आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं, नो प्रॉब्लम आप कितने साल के आपके बच्चे हो गए हैं, आप अभी से स्टार्ट कर लें. एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा है शफक ने, और इसी इन बातों को कंटिन्यू भी करेंगे. कुछ और भी क्वेश्चन हैं, अभी थोड़ा सा और टाइम भी है हमारे पास शो के ख़त्म होने में, लेकिन इस वक्त ब्रेक का टाइम हो गया. ब्रेक पे चलते, ब्रेक के बाद मिलते हैं. वंस अगेन वेलकम बैक. एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में. बहुत अच्छी, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें चल रही हैं आज के शो में, और मतलब ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पे बात चल रही है, यानी कि डिजिटल मीडियम्स की भी बात चल रही है, साथ ही साथ आपकी अपनी ज़िंदगी की भी बात चल रही है. शफक, एक सवाल जो मैं आपसे और करना चाहती हूँ, हमने जो है वो बहुत सारी बातें की, हमने नेगेटिव पॉजिटिव हर बात की, बट क्योंकि अब हम शो को अपने ख़ितामी मराइल की तरफ भी लेकर जा रहे हैं, एक ऐसी हैबिट जो हम चेंज कर सकते हैं अपने अंदर ताकि रिलेशनशिप्स को और मज़ीद बेहतर बनाया जा सके. There are a lot of I can talk about, but one thing is take accountability and full responsibility of all your actions and reactions, and just take a little pause before any argument. ये बहुत ज़रूरी है. Yes. क्योंकि आप लोग के जब हस्बैंड वाइफ की बात की जाए, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो आपको नहीं पता होता आप लोग क्या बोल रहे हैं. Just take a little pause, and if you are asking about the children, just give them some space. और उनको बहुत लेक्चर्स देना मत शुरू कर दें. Just give them space, and बाद में आप शुरू कर सकते हैं अपना. अब उस वक्त फिलहाल के लिए उनको स्पेस. एंड प्लीज़ ये मत समझें कि कोई पागल है इसलिए वो कोचिंग या थेरेपी के लिए जाएगा. प्लीज़ अंडरस्टैंड, पागल ना हो इसलिए जाना है. वाह, दैट्स ग्रेट. ये अच्छी बात है, ये जो है वो बहुत अच्छी बात है कि मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि लोग इसलिए नहीं जाते कि लोग समझते हैं हमें कोई पागल कराने दे. तो पागल नहीं होना, इसीलिए कोचिंग ज़रूरी है, इसीलिए आपकी थेरेपी ज़रूरी है कि आप जाएं. जो बात आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपने लोगों से डिस्कस नहीं कर सकते, वो आप कोच के पास आके कर सकते हैं. उनको आप अपनी हर बात बता सकते हैं और अपनी हर बात डिस्कस कर सकते हैं ईजीली, ताकि वो उसका सोल्यूशन ही आपको देंगे. राबिया, सोल्यूशन की अगर बात मैं करूँ आपसे, तो सोल्यूशन हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के होते हैं. एक मेजर गलती जो लोगों से हो जाती है वो ये हो जाती है, या किसी के साथ भी किसी के अकाउंट पे हो जाता है, कि वो अनफ्रीज, हमने सुना हुआ आजकल बहुत कि फ्रीज़ हो जाता है अकाउंट, व्यूज़ नहीं आ रहे. तो ये फ्रीज़ अनफ्रीज़ ये कैसे होता है अकाउंट? हमारी क्या गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारा अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है? अच्छा, लाइक ऐसा भी होता है कि मैं जैसे छोटी सी बात करूँ, जैसे आपने देखा होगा आजकल शेयर्स जैसे किसी को नहीं करते. आप फेसबुक पे जैसे हम कहते हैं कि हमें चीज़ें शेयर्स पे चाहिए, मतलब कि 30-40 से अबव चीज़ें शेयर्स हो जाती हैं. तो लेकिन उसका भी टाइम पीरियड एक होता है कि आपने इतने शेयर्स इस टाइम पे कर दिए, इतने शेयर्स इस टाइम पे कर दिए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा कर रहे होते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है. ठीक है. और उसकी फिर एक टाइमलाइन मुनक्किद की जाती है कि आपने इस टाइम तक अपने अकाउंट को शेयर्स पे नहीं लेके जाना. सही. तो सेम एग्जैक्ट ऐसे होता है इंस्टा पे भी, हर प्लेटफॉर्म पे मतलब एक टाइमलाइन पीरियड मौजूद होता है जिस पे आप अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं. ठीक हो गया. महक, आपसे ये पूछना है, क्योंकि जाहिर सी बात है यंगस्टर्स भी हमें देख रहे होंगे यकीनन. सुबह में नहीं, अभी लाइव देखेंगे कोई बात नहीं, रात में रिपीट में देख लेंगे, फिर यूट्यूब पे देख लेंगे, कहीं ना कहीं तो देख ही लेंगे. तो अब बात यह है कि कुछ सॉफ्टवेयर्स बताइए लोगों की आसानी के लिए जिस पे ईजिली ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सके, और स्पेशली लड़कियों की अगर बात की जाए, वो लड़कियाँ जो घर से बैठ के काम करना चाहती हैं, डिज़ाइनिंग सीखना चाहती हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स वो यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आपके पास ग्राफिक की कोई स्किल्स नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, बेसिक से आप स्टार्ट करें, तो सबसे बेस्ट टूल जो है वो कैनवा है.
कैनवा, क्योंकि आप वहाँ पे आप अपना बेसिक स्टार्ट करते हैं, आप नहीं अच्छी बनेंगी, फर्स्ट टाइम में अच्छी नहीं बनेगी, सेकंड टाइम में अच्छी नहीं बनेगी, थर्ड टाइम में अच्छी बनेगी, कुछ बेहतर बनेगी। सही है। और मेरे इस तरह से कि जब मुझे पहले जो है कुछ आइडिया नहीं था ग्राफिक का, ठीक है, मैंने स्टार्ट कैनवा से किया था। ओके। और मिस के साथ इन्हीं की कंपनी में इन्हीं से आपकी मिस है? जी है, तो इन्हीं से सीखा, फिर कैनवा से स्टार्ट किया, फोटोशॉप पे आया और इसके बाद अब AI पे मैं काम करी। तो और घर बैठे जहाँ तक लड़कियों की बात है तो वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म, अगर कहीं बाहर नहीं जा सकती वो तो यूट्यूब बेस्ट है। यूट्यूब पे बहुत से ऐसे वीडियोस होती हैं कि आप उनको वॉच करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आता है। आप कैनवा से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप फोटोशॉप पे जाते हैं, इलस्ट्रेटर पे जाते हैं जहाँ वीडियो एडिट होती है इलस्ट्रेटर पे, एंड इसके बाद फिर जो आप AI पे आते हैं काम करने। मतलब बेसिक आप कैनवा से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद कैनवा आपके पास बेस्ट टूल है, उसके बाद आपके पास फोटोशॉप है, होता है, वो तो फिर प्रोफेशनल में जाता है। ग्राफिक्स के लिए बेसिक फोटोशॉप ही यूज वो फोटोशॉप पे काम होता है। आप स्टार्ट जो है बेसिक आप कैनवा से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कैनवा बेसिक है, सिर्फ ये मत समझिएगा कि अच्छा बहुत से लोग, मैं आपकी हाँ, सॉरी यही से बात कट कर रही हूँ, बहुत से लोग समझते हैं कि कैनवा जो प्लेटफॉर्म है ना बहुत ही मतलब कोई डल प्लेटफॉर्म है, ये कोई चीज नहीं है सीखने वाली, लेकिन आप अर्न कर सकते हैं। इसके लिए मैं लोगों की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूं। कैनवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप कैनवा आपको सिखाता है कि आप अपनी ग्राफिक्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप कैनवा पे काम नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट फोटोशॉप पे किसी बच्चे को बिठा दें, फॉर एग्जांपल आप कहेंगे भाई मुझे पोस्ट बना के दो, तो वो नहीं बना सकता। उसको पता ही नहीं है कि पोस्ट के लिए चीज़ें क्या ज़रूरतमंद होती हैं, आपने पोस्ट के लिए क्या चीज़ें रेडी करनी है, क्या माइंडसेट अपना क्लियर करना है। अब आप ये देखें कि आपने उसको बिठा दे के पोस्ट बनाओ फोटोशॉप पर, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कैनवस से, तो फोटोशॉप पे कैसे काम करेगा? एग्जैक्टली, कोई आइडिया नहीं होगा, बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता किसी बच्चे को। लेकिन बहुत से लोग समझते हैं कैनवा फालतू है, पे कोई नहीं भाई, एक प्रो लेवल पे काम कर रहा है और कैनवा बहुत अच्छा काम करता है। आजकल लोग जो बने हुए हैं ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं, जो आजकल अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, वो कैनवा से स्टार्ट किया है। और यहाँ तक कि मैंने खुद भी ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो मैंने भी कैनवा से स्टार्ट किया। अच्छा, हमारा कॉन्सेप्ट भी तो ये है कि अगर लेट सपोज हमने किसी को पोस्ट बना के दे दी है तो वो पहला सवाल आगे से हमसे सवाल आता है, कैनवा से बनाई है, ChatGPT से बनाई है, AI से बनाई है? अरे भाई आप पोस्ट चाहिए आपको। नहीं मिस, मैं आपकी बात यहाँ पे दोबारा से कट करती हूँ। किसी भी काम को करने से पहले आप उस क्लाइंट को ये ना बताएं कि आपने काम कहाँ किया है, आप उसका ये देखें उसका माइंडसेट क्या है, उसको काम किस तरह का चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर वो आपको कोई सैंपल सेंड कर रहा होता है, तो अगर आपने देख लिया कि हाँ ये सैंपल है, मैं बना सकती हूँ और इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये काम कर सकती हूँ, तो श्योर कि आप कर लेंगी। लेकिन आप वो वर्किंग उसको ना बताएं कि आपने बनाई किस तरह से। भाई आपको काम चाहिए, काम मिल गया आपको सेम एग्जैक्ट इसी तरह का, लेकिन आप उसका अगर सारी चीज़ें बताएंगे तो वो बोलेगा अच्छा ये तो मैं भी कर सकता था, तो भैया आपने बनवाई क्यों? बिल्कुल ऐसा ही। और जिस तरह से राबिया और महक काम कर रही हैं एज यूथ, मैं चाहूँगी अरीबा आपसे हम इस पे ज़रूर ये बात करेंगे कि यूथ के लिए ये एज यूथ भी काम कर रही हैं, साथ साथ यूथ एम्पावरमेंट पे भी काम कर रही हैं। तो इस वक्त जो जेनजीज की अल्फाज की हमने बात की है, कितना ज़रूरी है यूथ एम्पावरमेंट पे काम करना और मज़ीद बेटरमेंट कैसे आ सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से अब तो हमारा मेन गोल होना चाहिए कि हम यूथ पे काम करें, हाँ। क्योंकि यही हमारा मुस्तकबिल है बेसिकली। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आते हैं, या फिर हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं। आपको पता है कि JB स्कूलिंग सिस्टम इसलिए मशहूर और है क्योंकि हम अपने बच्चों को इंटर्नशिप कराते हैं हर चीज़ की। अच्छा, क्यों कराते हैं? क्योंकि हम जब क्लास 6 में बच्चों को लेके जाते हैं, हमारे पास सेकेंडरी लेवल पे बच्चे आते हैं, और जब वो हमसे कहते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, हम पूछते हैं क्या बनना है, तो वो कहते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो हम उन बच्चों को उन लोगों से जाकर मिलवाते हैं। जैसे कि अगर कोई बिल्डर बनना चाहता है तो हम उसको बिल्डर से मिलवाएंगे, डॉक्टर बनना चाहता है हम डॉक्टर से मिलवाएंगे। हमें यूथ को बताना पड़ेगा कि कौन सा वे करेक्ट है, क्योंकि वो तो यूथ है, वो तो किसी भी वे पे निकल जाएगी। लेकिन हम यहाँ इसलिए बैठे हैं, हम उनके मेंटोर्स बन के इसलिए बैठे हुए हैं आज कि हम उनको करेक्ट वे बताएं। अगर हम उनको करेक्ट वे नहीं बताएंगे तो वो यूथ कहीं भी निकल जाएगी। बिल्कुल करेक्ट वे हमें ही बताना है, और ये यूथ को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि सुन लें थोड़ी हमारी भी। हाँ, सुनना शर्त है। हाँ, सुनना पड़ेगा आप लोगों को भी। अच्छा अरीबा, कोई एक ऐसा मैसेज जो आपकी तरफ से हमारे ऑडियंस को जाए? बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मैं ये कहूँगी कि आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हाइप पर है, तो आप सब लोग जो कि हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, या जो भी हमारी फैमिली में भी, हमें चाहिए कि कुछ लोग जो हमसे आजकल कट ऑफ हैं, हम उनसे एक बार मैसेज करके, हम जाके नहीं पूछते लेकिन मैसेज करके हम ज़रूर पूछें कि क्या आप कैसे हैं, क्या हो रहा है, कोई प्लान बनाते हैं। हमें नहीं पता किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि डिप्रेशन की कोई शक्ल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो ज़रूर पूछें उनसे कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्या पता आपकी एक मैसेज से किसी की लाइफ में दोबारा से लाइट आ जाए।
کیا بات ہے, خوبصورت میسج اریبا نے جو ہے وہ آپ لوگوں کو بھی دیا, اور ہم نے بھی اریبا کا یہ میسج سنا ہے, ہم بھی کوشش کریں گے کہ کر لیں اس پہ عمل. شفق آپ کی طرف سے بھی ایک میسج پلیز آڈینس کے لیے. بس یہی کہ اپنے ریلیشن شپ کو بہت سنبھال کے رکھیں. یہ زندگی اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس میں ہم لوگ ان سارے کانفلکٹس کو پالیں. جسٹ ٹیک اکاؤنٹیبلٹی اینڈ رسپانسبلٹی آف یور لائف, آف یور چلڈرن, آف یور سبلنگس, آف یور پیرنٹس, آف یور اتنا بڑا رشتہ جس کو جو اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے, اس کی رسپانسبلٹی لیں. کہیں پہ بھی آپ کو ریڈ فلیگز نظر آ رہے ہیں جس میں گیس لائٹنگ ہے, جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ مل رہا ہے, آپ کو ایموشنل ابیوز کیا جا رہا ہے اپنے پارٹنر کی طرف سے, تو آپ فوراً اس کی رسپانسبلٹی لیں. ٹیک کوچنگ, اس کو ختم نہ کریں. اللہ نے بہت پاک رشتہ بنایا ہے, اس کو ختم کرنے کی طرف اپنا رجحان تھوڑا ختم کر کے اس کو آپ رسپانسبلٹی لیں. اپنے سیشنز لیں, اپنے کسی تیسرے بندے کو انوالو کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے کوچ کو, اپنے تھراپسٹ کو, اپنے سائیکیٹرسٹ کو انوالو کریں اینڈ کم ٹوورڈز اے کنکلوژن, اور اس کو بیٹر کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. بالکل, اور یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے. کہ اگر آپ کو, میں آج بھی اپنی ساری آڈینس سے کہتی ہوں کہ آئی ول بی آلویز دیئر فار یو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ 0.1% بھی آپ لوگ آج بھی جو ہے چاہتے ہیں کہ ہم جڑ جائیں, تو پلیز کانٹیکٹ کریں. آپ لوگ انسٹاگرام جو ہے وہ آپ اپنا بتائیں ذرا. شفق ذوالقرنین کے نام سے ہے. باقی آپ مجھے shafaqzulkarnain@gmail.com پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ لوگ سرچ کریں گے, وہاں پہ مل جاؤں گی انشاءاللہ. بس یہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ ایز کے لیے ہے کہ آپ اگر کسی بھی طرح کی پرابلم کا شکار ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتے, آپ شفق سے بات کریں. شفق آپ کو بہتر گائیڈ کریں گی. چاہے وہ آپ کے ٹین ایج بچے ہیں, چاہے وہ پری ٹین ہیں, یا آپ کے اپنے ایز این انڈیویجول مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, یا چیلنجز ہیں, یا کوئی گولز ہیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, ڈو کانٹیکٹ اینڈ ورک آن یور سیلف, میک یور لائف بیٹر. کیا بات ہے, زبردست. ہم بھی جو ہے وہ اگر اللہ نہ کرے کبھی کچھ ہوا تو شفق ہم آپ سے ضرور کانٹیکٹ کریں گے. It's not about کچھ ہوا, it's about like کہ you have to be there, you have to have a coach. یہ ایگزیکٹلی پازیٹیو بھی ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں نا, ضروری نہیں کہ جب تک کچھ ہو تبھی ہم جا کے نہ ہو اسی لیے بات کرنی ہے. وہی بات ہے کہ پاگل نہ ہو اسی لیے بات کریں. رابعہ, ایک شارٹ میسج آپ کی طرف سے بھی, کیا یوز کو میسج دینا چاہیں گے؟ انوائٹ می. اور سب سے پہلے میں اسپیشلی سر علی حیدر کا تھینکس بولنا چاہوں گی کہ انہوں نے اتنے اچھے پلیٹ فارم پہ ہمیں انوائٹ کیا تھا. اور بیسک یہی میسج دینا چاہوں گی کہ جو لوگ آج کل مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے آپ لوگ مارکیٹنگ کریں, کیونکہ مارکیٹنگ میں بھی آج کل فراڈ چل رہا ہے, اسکیمس تو بہت, ٹھیک ہے, اسکیمس بہت ہیں, آپ کی آئی ڈیز فیک ہو جاتی ہیں, آپ کے پاس فیک میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. تو کائنڈلی اس کو ذرا فوکس کریں کہ کون سا پلیٹ فارم آپ کے لیے سوٹیبل ہے. پلیٹ فارم دیکھنا بہت ضروری ہے, اور اس کی پروفائل سرچ کریں لازمی. سرچنگ کے بغیر آپ کوئی کام نہ کریں. بالکل بالکل, کیونکہ آج کل اسکیم اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ واقعی لگ رہا تھا کہ واقعی میں کہ یہ ریئل پروفائل ہے, لیکن وہ ریئل نہیں ہے. آتھینٹیکیشن کے بغیر کبھی بھی کوئی نیوز نہ شیئر کریں اور کبھی بھی کوئی کام نہ کریں. جی مہک, سب سے پہلے تھینک یو کہ وینس کا انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, اور سر علی حیدر کا کہ انہوں نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی کہ میں یہاں پہ آئی. اچھا, یہاں پہ یہ کہ اگر گھر میں بیٹھے آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی اسکلس کو ڈیولپ کریں. اور آج کل کا جو ہمارا زمانہ ہے وہ آئی ٹی کا ہے. آج کل کام آئی ٹی پہ ہو رہا ہے. اب چھوٹے بچے بھی 3, 4, 5 سال کے بچے بھی آئی ٹی میں جا رہے ہیں, انٹر ہو رہے ہیں. تو آپ اپنی اسکلس کو, آپ ارننگ نہیں کرنا چاہتے, آپ اپنی اسکلس کو ڈیولپ کریں تاکہ آپ کے پاس نالج کہاں آپ کی کون سی اسکل کام آ جائے, یہ کہیں نہ کہیں آپ کی اسکل کام آتی ہے, وہ ضائع نہیں ہوتی ہے. بالکل. تو اس طرح سے میں یہ کہنا چاہوں گی ہماری جو ینگ گرلس ہیں ان کو کہ وہ اپنی اسکلس کو ڈیولپ کریں, آپ اپنا کام شو کریں. جیسے مارکیٹنگ کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں, آپ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگائیں, انسٹا پہ لگائیں, فیس بک پہ لگائیں, ٹک ٹاک پہ آج کل اس طرح چلا ہے, آپ گرافک کا کام کریں. اور آج کل گرافک جو ہے بہت زیادہ ہائپ پہ جا رہا ہے. تو میرا یہ ہے کہ آپ اپنے اسکلس کو ڈیولپ کریں اور گرافک پہ کام کریں, ویڈیو ایڈیٹنگ پہ کام کریں, آئی ٹی پہ بہت زیادہ کام کریں, کسی نہ کسی اسکل میں اپنے آپ کو اپروچ کریں. تھینک یو سو ویری مچ. آپ کا بھی مہک اینڈ رابعہ, تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ اے پارٹ آف اس. شفق, تھینک یو سو ویری مچ فار کمنگ. اریبا, آپ کا بھی بے حد شکریہ. اینڈ بہت اچھا لگتا ہے آپ سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا, اور یقیناً آج کا شو بھی آپ لوگوں تک بہت انفارمیٹیو گیا ہوگا. بہت ساری باتیں ہم نے کی, اس میں سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات تو آپ لوگوں کے کام کی ہوگی ہی. اور بس میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ مجھے, میری پوری ٹیم کو, سب کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہمت دے, طاقت دے, ہم اسی طرح سے چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے رہیں. زندگی رہی انشاءاللہ وینس کی اسکرینز پہ آپ کو پھر سے نظر آئیں گے جگمگاتے ہوئے اور کچھ نہ کچھ مزے کی باتیں کرتے ہوئے. کبھی آپ کو ہنسا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, مطلب کبھی انٹرٹینمنٹ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ سیریس ٹاپکس بھی ہوتے ہیں, کبھی کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جس سے میں کوشش کرتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی نکلے کہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو. لیکن آج کا شو بھی آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کے شو میں آپ لوگوں نے کیا کچھ سیکھا اور کیا کیا آپ لوگوں کے دماغ کے کچھ ایسی
چیزیں تھی جو کلیئر ہوئی ہیں آج. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. زندگی میں انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات. آج کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.